गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस दिन का आगाज। आज है ट्यूसडे। आज मैंने क्यों इतना फोकस किया ट्यूसडे पे, मंगल पे? नॉर्मल तो हम सिर्फ आगे कहते हैं गुड मॉर्निंग और हम अपने उस सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं या अपने टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन आज भी ट्यूसडे और सवाल इसका एक कनेक्शन है। आप ट्यूसडे ना बोले, आप बोले मंगल है। मंगल, हाँ। लोग समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं। मंगल को मैंने आज बहुत ज्यादा फोकस किया है क्योंकि मंगल को लेके कुछ लोगों के बहुत सुपरस्टिशियस बिलीव्स होते हैं। वो मंगल के मुतालिक जब बात करेंगे कि अच्छा आज सफर नहीं करना, आज कोई डिसीजन नहीं लेना, आज कोई प्लानिंग नहीं करनी, कोई खरीदारी नहीं करनी, अगर किसी के यहाँ रिश्ता लेके भी जाए तो मंगल को नहीं जाना। मतलब वो कहते हैं कि जो मंगल है वो भारी दिन है, वो कोई अच्छा दिन नहीं होता। मैं इस सब को कहूंगी सुपरस्टिशियस बिलीव्स। ठीक हो गया, क्योंकि इसकी कोई लॉजिक आपको नजर नहीं आती। आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखें, अगर आपके पास कोई लॉजिक है तो डू लेट अस नो। हो सकता है हमारे नॉलेज में कमी हो और आप हमारे नॉलेज में इजाफा करें, बट हमें अभी तक इसकी कोई ऐसा लॉजिक नहीं मिली कि मंगल को ये नहीं करते और मंगल को वो नहीं करते, जी जो फलाने को ये नहीं करते और फलाने को वो नहीं करते। अब इस तरह के हमारे बिलीव्स जो होते हैं ना, ये वो कहते हैं ना कि आपका ईमान बड़ा कमजोर करने की तरफ लेकर जाते हैं आपको। काली बिल्ली ने रास्ता रोक लिया तो ये हो जाएगा। शोएब, और क्या होता है, घर में शीशा टूट गया तो ये हो जाएगा। कैंची चला दी तो लड़ाई हो जाएगी। और क्या होता है, दूध उबलने से मुतालिक भी इसी तरह कहा जाता है ना, कोई ना कोई मसला हो गया। अच्छा, हाँ होता है, अगर दूध उबल के बाहर गिर जाए तो। अच्छा, आंख फड़क रही है तो क्या? अच्छा, इसको पूरी साइंस, मेडिकल साइंस जो है वो उसको बता चुकी है कि आपकी नर्व्स का इशू है, ब्लड सर्कुलेशन का मसला होता है, लेकिन नहीं, मेरी आंख फड़क रही है। अच्छा, लेकिन चले देखिए, कोई ना कोई इसकी हिस्ट्री तो बहरहाल होती है, क्योंकि जब ये हुआ हो और उस वक्त कोई काम हो गया और फिर दोबारा हुआ और फिर वो काम हो गया हो, फिर हुआ हो फिर वो काम हो गया हो। इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हाँ होता है, इत्तेफाक ही है ना। ऐसे दो बातें ना इसमें, एक कि वो इत्तेफाक हुआ होता है, दूसरा है कि समटाइम्स जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं ना तो नेचुरली हर चीज उस तरफ अलाइंड हो जाती है और वो काम उस तरीके से हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक दिन को लेकर या एक स्पेसिफिक टाइम को लेकर सोचना शुरू कर दियो कि अच्छा नहीं गड़बड़ हो सकती है, मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो इनएक्चुअली हो जाता है। एक मूवी भी, एक नॉवल भी है, द सीक्रेट, अगर आपने वो पढ़ा हो या मूवी देखी हो, कि उसमें जिस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं ना, वो चीजें वैसे होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी साइकिल आपने कहीं पे पार्क की है और आपको डर लगता है कि चोरी हो जाएगी, आप उसके एक लॉक लगाते हैं, दूसरा लॉक लगाते हैं, बार बार सीढ़ियों कर्टन हटा के देखते भी हैं या बालकनी से देखते हैं। अच्छा, बार बार देखने लगे, आपने साइकिल सेफ पार्क की है, आपने उसको लॉक भी किया, एवरीथिंग, लेकिन आप जब बार बार देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मुसलसल सोच रहे हैं कि चोरी ना हो जाए, तो एक लम्हे बाद में चोरी हो ही जाती है। सो ये इनएक्चुअली हो जाता है। देखिए, आप गुमान जैसा करते हैं वैसा होता है। अब आप माइंड में हर ये वाकई इस चीज पे खैर मैं बिलीव करती हूँ कि जैसा गुमान होता है वैसा आपके साथ होता है। आप अच्छा गुमान करें अच्छा होगा, बुरा गुमान करें आप। अक्सर आप लोग ये कहते सुनते हैं किसी को कि खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो हम अक्सर देखें अपने इर्द गिर्द ये सुनते हैं कि मुझे तो लग रहा था कि ये होगा, मैं अभी 4 दिन पहले इस बारे में बात कर रहा था, मैं तो मेरी तो ये डिस्कशन हो रही थी चंद रोज पहले किसी के साथ, और वाकई वो डिस्कशंस भी हुई होती। कहीं ना कहीं वो गुमान होता है, वो आपके माइंड में चल रहा होता है, और फिर जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जी, वो आपको अट्रैक्ट जरूर कर रही होती है। तो इट्स बेटर कि जरा तवहुम परस्ती की तरफ मत जाए। एक तो ये कि हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, इस तरफ मत जाए। अच्छा, मैं कब से सोचता कि उसको उर्दू का लफ्ज क्या है, आपने अच्छा बोला, मुझे तो खुशी हो गई। अच्छा, एक तो ये कि आप बताएं कि आपके यहाँ कौन कौन से ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं। दूसरा, अगर थे और आपने से काउंटर कर लिया है, अपने अंदर से वो डर निकाल लिया, उससे बाहर निकला, तो कैसे आपने किया है? फॉर मी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो मेरे आसपास के लोगों में ये है, तो मैं कहता हूँ ये वाकई निकलवाना या निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो आप मुझे सुन रहे होंगे वो लोग जो कि इस पर बिलीफ रखते हैं, स्पेशली अगर मैं मंगल की बात करूं, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं उस मामले में कैसे उनको कह सकता हूं कि प्लीज स्टे पॉजिटिव, मत सोचें इतना ज्यादा, क्योंकि जब हम ज्यादा सोचते हैं चीजें खराब हो सकती हैं। लेकिन लोग भी बताएं ना हमें। हाँ, लोग बताएं, आप बताएं जी, आपके इलाके में कैसे, कुछ इलाकों की भी स्पेसिफिक होती है बिलीफ, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा होती है। आप जरा बताएं, आप लोग क्या सोचते हैं? आपके इलाके में ऐसे कौन लोग क्या सोच रहे होते हैं कि सुपरस्टिशियस बिलीव्स कौन से ऐसे हैं जिनसे आप बड़े तंग हैं?
یا چلیں آپ جن پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب ختم ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں. سو ڈو لیٹ اس نو. ہمیں واٹس ایپ کریں, ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے. اگر واٹس ایپ نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں فیس بک پہ بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی ہم ہیں رائزنگ پاکستان کے نام سے, اور وہاں پر بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. سو یہ جو ایک رابطہ ہے نا وہ اس طرح سے قائم رہتا ہے. ایبسلیوٹلی. اس وقت ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے اور جو تمام ہینڈلز ہیں سوشل میڈیا کے وہ اسکرین پر چل رہے ہیں. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, پھر آپ کی ملاقات کرائیں گے اپنے امیزنگ گیسٹ سے اور آج کی موضوعات آپ سے شیئر کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. روز ایک نئی صبح, نئے چہروں, نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا, مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر. سب ٹھیک کرنا میری ذمہ داری ہے, کیونکہ میں ہی ہوں اس سب کا ذمہ دار. تم اور عروج دونوں مشکلات کو دعوت دیتے ہو. عروج اور اس کے سپاہیوں کو مارو, سونا حاصل کرو اور یہاں لاؤ. عروج کو میں بھول جاؤں ایسا تو کبھی ہوگا ہی نہیں. اگر میں نے عروج کا کچھ نہ کیا تو وہ مجھے مار دیں گے. کل ایک بہت بڑا قتل عام ہونے والا ہے. وقت کم ہے ہمارے پاس. چلو میرے شیرو. رودوش کے جنگجوؤں سے ہماری جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. حملہ! ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور اس وقت اسلام آباد میں ایک بہت زبردست ایونٹ ہو رہا ہے 13 سے لے کے 15 تک. یعنی آج اس کا جو کنکلوژن ہے وہ ہے, آج اس کا 3rd ڈے ہے, اور 2 دن میں جس طرح سے وہ ایونٹ جاری رہا تو اٹ واز امیزنگ. اچھا, کل مجھے اتفاق بھی ہوا, میں گیا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں, چونکہ وہاں پہ وہ ایونٹ ہو رہا ہے. ٹائٹل بڑا پیارا ہے, ہم پاکستان ہمارا پاکستان. اوورسیز کے لیے کنونشن ہے, ان کو سنا جا رہا ہے, ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی بات ہو رہی ہے. چونکہ جب سنا جائے گا تو پھر ظاہر ہے اس کی سولوشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک امیزنگ جو ایونٹ ہے, یہ اوورسیز کی جو وزارت ہے اس کی طرف سے اور اوورسیز پاکستانی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اشتراک سے, اور اس میں ڈفرنٹ جو کولیبریشنز ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, یا کہنا چاہیے جو سائڈ لائن میٹنگز ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں, جس میں FBR بھی ہے, جس میں اسٹیٹ بینک بھی ہے, جس میں نادرا بھی ہے. یعنی وہ تمام ادارے جن کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ, جن کی طرف اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہمارے ان ایشوز کو سالو کیا جا سکتا ہے. سو آج کا اگر ہم ذکر کریں تو آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف بھی اس سے خطاب کریں گے, سیشن سے وہاں پر موجود ہوں گے. تو آج ہم بات بھی کریں گے کہ اچھا 2 روز سے گزر گئے, اس میں کیا ہوا اور آج کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. بالکل جی, تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں, بیکاز جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان سے ہی بات کرنا زیادہ بہتر بھی ہے کہ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. ایٹ دا سیم ٹائم اوورسیز ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ان کی فیلنگس کیا ہیں وہ ہم جان سکیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اوورسیز پاکستانی ہیں, انٹرپرینور ہیں, امیگریشن ایکسپرٹ ہیں, مبین قریشی صاحب. السلام علیکم مبین صاحب, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مبین صاحب تھوڑا حال احوال بتائیے گا, کیسا ماحول ہے, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں. ہاؤ از دا ایکسپیرینس, کتنا فائدہ ہے اس کا؟
जी थैंक यू सो मच आपका और पीटीवी की पूरी टीम का, और खासतौर पर राइजिंग पाकिस्तान प्रोग्राम का बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है। अर्ली मॉर्निंग लोग देखते हैं और फिर इसको रिपीट भी होता है, तो मुझे बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। पहला ओवरसीज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम, और मुझे खुशी है कि आपने मुझे खासतौर पर इन्वाइट किया इस प्रोग्राम के अंदर। लोगों के बड़े कंसर्न थे जमीन, आपने कोई बड़ी अच्छी वाला कल आप मौजूद भी थे, तो आपने शायद अपनी आंखों से भी देखा होगा कि वहाँ पे जो हमारे बाहर पाकिस्तानी 1 करोड़ 10 लाख एक रफ एस्टिमेट है कि हमारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर खुले हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अब सेकंड थर्ड जनरेशन आ गई है, जिनके पास शायद दूसरा आईडी कार्ड नहीं है, तो 10 लाख कह लें वो भी ऐड होती है, 1.12 मिलियन पर चली जाती है बात। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा स्टेक है। तो पहली दफा शायद ऐसा लगता है गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एहसास हुआ है कि हमारे जो ओवरसीज लोग हैं वो थोड़ा सा गैप आ गया। जब आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं, आपको पता है आपकी शायद प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, जो आपके ख्वाहिशें होती हैं या जो आपके ट्रैवलिंग प्लान है, एग्जैक्टली, स्पेशली लोग दूर रहते हैं। मतलब देखें ना, अमेरिका की अगर आप बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहां से तो आना बड़ा मुश्किल काम है। चले यूके की तो फिर भी बात डायरेक्ट फ्लाइट थी, 7-8 घंटे में पहुंची थी, आजकल अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं चल रही, जब तक वहां पे चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद बेशुमार ऐसे यानी कंट्रीज जहां से आना इतना आसान है, मतलब खुदा न खासा आपको मुश्किल हो जाए पाकिस्तान के अंदर आपके किसी रिलेटिव की, तो आप एंड टाइम पहुंच भी नहीं सकते और बड़ी जल्दी में वहां पे। तो उस लिहाज जो डिस्कनेक्शन है उसको दोबारा कनेक्ट करना, और बड़ा खूबसूरत स्लोगन के साथ जिसका आपने इशारा किया कि उनको दोबारा अपनाइयत का एहसास दिलाया गया कि आप ही पाकिस्तान का हिस्सा है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे जो खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, मैं 100+ कंट्रीज के अंदर गया हूँ खुद भी पर्सनली, मेरा पिछले 3-4 साल बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग चलती है। खुद वैसे मैं यूके में मुकीम में ब्रिटिश नेशनल हूँ, लेकिन मैंने ये चीज देखी है बहुत ज्यादा, जो खास पाकिस्तानी लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमें उस तरह रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जब हम दोबारा पाकिस्तान में आते हैं। यानी हम दुनिया किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हमें स्टैंडर्ड मॉड्यूल का पता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे से बहुत ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, ऐसे नाखुशगवार बात को वाकयात हो जाते हैं जिसकी वजह से बड़े डिप्राइव्ड फील करते हैं, और वो चाहते हैं उनको स्पेशल काउंटर हो एयरपोर्ट पे। ये सबसे पहला और बेसिक कंसर्न है कि हम फैमिली बच्चों को लेकर दे फील एंटरटेन। और इस बार पहली दफा हुआ कि जितने भी गेस्ट हैं उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया, एयरपोर्ट पे रिसीव किया गया बाकायदा, और गाड़ियों में उनको मुख्तलिफ होटल्स में छोड़ा गया, तक दूर एक ही विजिट में कर दी है, पहले हिस्से में कर दिया। तमाम एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे भी, इस्लामाबाद, लाहौर एयरपोर्ट, जहां भी जो लोग लैंड कर रहे थे उनका स्पेशल 1000 से 1500 ओवरसीज पाकिस्तानी आए हैं। आई हर्ड के आने कम थे, जो स्टार्ट था वो शायद 500 के करीब हुआ था, और फिर वो इतना अच्छा रिस्पांस आया, और ये लास्ट 15 दिन के अंदर एकदम इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया, लोगों ने इतना डेस्परेशन होगी हमने लाजमी इस पे आना है। और अच्छी बात है कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी एम्बेसीज है, 86 एम्बेसीज है पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर हैं, जिनका पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बुलाया जाए और उनको यहाँ पर इन्वाइट किया जाए। और बड़े अच्छे माशाल्लाह बिजनेसमैन कम्युनिटी के मुझे मिले, क्योंकि जिस मैंने आपको मैं बहुत मुल्कों में ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे कोई फ्रांस से मिल रहा है, कोई जर्मनी से, कोई स्पेन से, इटली से, कल चलते हुए एक बड़ा अच्छा सा मेला सा लगा हुआ था, नेटवर्किंग हो रही है, आपस में बड़ी जबरदस्त नेटवर्किंग। ऑब्वियसली एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी भी जहां मौजूद है, ऑब्वियसली जब ट्रैवल करेंगे तो वो एक कनेक्शन उनका बिल्ड हो जाता है, तो वो भी एक अपनाइयत होती है। बाहर रहते हुए आप बेहतर समझ सकते हैं कि अपना कोई भी नजर आ जाए तो आपको लगता है कि बस पूरा पाकिस्तान जो है वो वहीं पर ही समा गया। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, 2 दिन के हवाले से ये भी बताइएगा कंसर्न्स, किन कंसर्न्स को कुछ आपने मेंशन भी किए, बट इन डिटेल अगर आप बताना चाहें कि किन बातों को एड्रेस किया गया और किन के बारे में संजीदगी से आगे स्टेप्स लिए जाने के लिए या तो बात हो चुकी है या तो स्टेप्स लिए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहला स्टेप तो सबसे बड़ी कामयाबी है कि इतना बड़ा कन्वेंशन कामयाबी से माशाल्लाह हो गया, इस बताने का कंक्लूडिंग सेशन है और लोग जिस तरह की बड़ी तादाद में आ गए हैं, तो एक बहुत बड़ी सक्सेस है इस प्रोग्राम की। नंबर 2, गुडविल के हवाले से ना जो ओवरसीज है उनके हवाले से बहुत काम करने की जरूरत है। ये जिस आपको मैंने पहला स्टेप बताया एयरपोर्ट पे, वो मसला आपने बताया हल हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप जिस बताया नादरा के लोग, एफबीआर के लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान में लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो चाहते हैं हमें वन विंडो सोल्यूशन मिले, क्योंकि ज़ाहिर है वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं चीजों के हवाले से, उनको नहीं पता एसएसपी के क्या लॉ है, एफबीआर के क्या लॉज है, जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए क्या इशूज हैं, और जो हैवी लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसको किस तरह आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा गैप आ जाता है और बात कुछ लोगों के साथ यानी मिस हैंडलिंग हुई चीजें, उनको गाइडेंस नहीं मिल सकी और वो कामयाब नहीं हो सके पाकिस्तान में आगे। तो उस हवाले से खासतौर पर जो हाई नेटवर्क इन्वेस्टर हैं, और वो अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा है, और उनका मैंने बहुत लगाव देखा है। वो कहते हैं आज हमने कुछ पाकिस्तान से अगर अचीव कर लिया और हमने कुछ पैसे बना लिए हैं हमने, और इस मुल्क ने हमें इज्जत दी, तो बैक होम हम कंट्रीब्यूट कर सके। वो चाहे कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट के जरिए कर सके, कोई बैक ऑफिस इस तरह का बना ले, या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा ले जिससे एक आम लोगों का फायदा हो जाए। तो दोनों हवाले से बड़ा फायदा हो। ऑलराइट, आपने कहा कोई 1 करोड़ के करीब फिगर है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है। जो भी किसी मुल्क में वहां का नेशनल हो जाता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी, जर्मनी की ने भी अब स्टार्ट कर दी सिटीजनशिप देना, इस तरह बहुत सारे मुल्कों के भी ज़्यादा टाइम चेंज होती भी रहती है। जो पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर कर देता है, क्या वो ओवरसीज पाकिस्तानी होता है? जी, उसके पास नाइकॉप की ऑप्शन फिर भी होती है, क्योंकि आप इंटरनेशनल आईडी कार्ड रख सकते हैं। बल्कि पाकिस्तान के तो कई कंट्री से ड्यूल नेशनलिटी का एग्रीमेंट, जैसा कि आपके इल्म में है कि यूके, अमेरिका, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्यूल नेशनलिटी दोनों भी रख सकते हैं पासपोर्ट, लेकिन कुछ कंट्री जिनके साथ नहीं है, तो उसके अंदर भी आप अपना नाइकॉप रख सकते हैं। इंडिया ने इसके बारे में काफी सख्ती रखी है, वहां पे बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप ड्यूल नेशनलिटी रख ही नहीं सकते, आपको सरेंडर करनी पड़ती है नेशनलिटी वहां पे। लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी बात रखी हुई है, बल्कि कई हमारे से बड़ा फ्लेक्सिबल है कि कई लोगों से इवन ड्यूल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, तब भी वो कहते हैं कि ठीक है पाकिस्तान की एफिलिएशन है, पाकिस्तान लोग फ्रीक्वेंटली आते हैं और नाइकॉप है। इवन पाकिस्तान का वीजा भी आपको बहुत आसान हो गया, ऑनलाइन हो गया,
یہ بہت کریڈٹ جاتا ہے کرنٹ گورنمنٹ کو کہ انہوں نے پاکستانی ویزا بڑا آسان کر دیا. اب کوئی بس ٹوریزم پہ آنا چاہتا ہے پاکستان تو ود ان 24 آورس کو ای ویزا مل جاتا ہے. 126 کنٹریز کے لیے آن لائن ای ویزا ہو چکا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اس سے کافی ٹوریزم کا فرق پڑا ہے اور امید ہے اس کو مزید جب پروموٹ کرے گے گورنمنٹ لیول پہ تو کئی ٹورسٹ پاکستان میں آنا پسند بالکل کریں صحیح. آج جو کہ لاسٹ ڈے ہے, جی. سو یہ بھی بتائے گا کیا کیا ایکسپیکٹڈ ہے, بیکاز کنکلوژن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, بیکاز جتنے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اتنی دور سے ٹریول کر کے اپنے بزنس چھوڑ کے, تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ اچھا ہم لے کر واپس جائیں گے. ڈسکشنز اپنی جگہ, ڈیسیجنز اپنی جگہ, بٹ آج کیا کیا پلانڈ ہے؟ جی بالکل, آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا. آج سب سے امپورٹنٹ بات جس طرح نے بتایا کہ پرائم منسٹر کا خطاب بہت امپورٹنٹ ہے ظاہر, اور پی ایم ہاؤس کے اندر ایک ڈنر بھی ہوسٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بھی وہاں پہ اسپیچ کریں گے, لوگوں سے بات کریں گے, چونکہ ان کا بھی بڑا کنسرن ہے. SIFC آپ کو تو بہت زیادہ پاکستان کی پروموشن کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر کہ انویسٹمنٹ لائی جائے, تو کچھ اسپیشل اعلانات توقع ہیں آج جو خاص طور پہ لوگ بات کریں. ابھی کچھ چیزیں ڈسکلوز ہوئی ہے, کچھ ذرا ابھی آج لوگ دیکھ لیں گے, ان کو پتہ لگ جائے گا اس حوالے سے, لیکن لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. سب سے اچھی بات یہ کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی کنونشن ہر سال ہوا کرے گا, تو یہ پہلا ایکسپیرینس اس طرح کا ہو گیا اور ہر سال یہ ہوگا, تو پھر لوگ پہلی دفعہ زیادہ بہتر تیار بھی ہوں گے اور بہتر ایکسائٹمنٹ بھی ہوگی, پورے پلان کے ساتھ لوگ آئیں گے. میں یہاں کچھ لوگوں سے ملا مختلف کنٹری سے جو آئے ہوئے ہیں, تو انہیں پورے بزنس پلان, بزنس پروپوزل تیار کی ہوئی ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے, بڑے سیریس پلان, اچھے پلان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اور اس میں ایم شور کہ ان کی جو ایک پہلی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ جب ہم انویسٹ کر رہے ہیں تو ٹیکس کے معاملے میں ان کو بہت ریلیف ملے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہا آپ نے. چونکہ پاکستان میں اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہے, اگر وہ خدمت بھی کر رہا ہے پاکستان کے, تو اس کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملنا بھی چاہیے, اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ, میں چونکہ مختلف کنٹریز کی امیگریشن میں ڈیل کرتا ہوں, پرتگال, اسپین, مالدووا, اسپیشل انہوں نے 10%, 5% فلیٹ ریٹ ٹیکس انٹروڈیوس کرا ہوا ہے انویسٹرز کے لیے, یا ریٹائرڈ لوگ جو وہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا رہنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اسپیشل ریلیف ہوتا ہے. تو سیم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کا رجیم انٹروڈیوس کرانا کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ وہ الٹیمیٹلی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر, جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. آپ جب سے آئے, میرا خیال ہے کوئی آپ کو ہر دوسرا بندہ کہتا ہوگا کہ آپ چونکہ امیگریشن ایکسپرٹ بھی ہیں تو سنو لے جاؤ نال. آئی ایم شیور ایسا ہوتا ہوگا. تو وہ what do you do? How do you respond to this question? یہ میں اس طرح یہ بڑا جنرل کوسچن ہے. جی یہ بڑا معصوم والا کوسچن ہے, بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ ہر بندہ کہتا ہے میں باہر جانا چاہتا ہوں, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیسے باہر جا سکتا ہوں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کے ناظرین جو خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں, کہ ہر بندے کے انڈیویجول سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. بالکل اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کے حساب سے اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیسے باہر جانا ہے. ایک ینگ بچہ جس نے ابھی ڈگری مکمل کی ہے, چاہے FA BA O لیول یا گریجویشن کی ہے, اس کو اسٹوڈنٹ ویزے پہ جانا پڑے گا, اسی حساب سے یونیورسٹی کی سلیکشن کرے گا, اور اس کی انٹیک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ستمبر انٹیک میں جانا ہے, جنوری انٹیک میں جانا ہے, کس کنٹری کے اندر جانا ہے. ایک بندہ امیگریشن کے لیے جانا چاہتا ہے, اس میں پھر ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں کہ آپ لیبر ورک پرمٹ پہ جانا چاہتے ہیں, آپ کو ہائی نیٹ ورک ہائی اسکلڈ ویزے کے اوپر جانا چاہتے ہیں, یا آپ کو انویسٹمنٹ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, تو وہ پراپرٹی میں آپ انویسٹمنٹ کر لیں یا آپ کسی بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کر لیں. تو یہ تمام کیٹیگریز آپ کی فیملی سرکمسٹانسز, یعنی کتنے فیملی میں بچے ہیں آپ کے, میاں بیوی, کتنے پیسے آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اور کیا آپ کی چوائس صرف انگلش اسپیکنگ کنٹری میں امیگریشن کی ہے یا آپ کسی بھی کنٹری کی فلیکسیبل ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ کہ پاکستان کے کس ملک سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں جہاں کی ویزا ریشو اچھی چل رہی ہے. یہ ایک پرسپشن ڈیولپ بھی ہوئی ہے کہ اچھا وہ فلانا ملک ویزا نہیں دے رہا, وہ ملک ویزا نہیں دے رہا, یہاں آپ نہیں جا سکتے, یہاں سہولت آپ نہیں جا سکتے. یہ ایک پرسپشن ہے یا کہ واقعی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ واقعی کنسرننگ ہے اور یہ ایڈریس ہو رہی ہیں؟ جی اصل میں دیکھیں وہ پالیسی اوور آل تمام کنٹریز کے لیے ٹائٹ ہوتی ہے, لیکن ہمارے لوگ زیادہ پینک میں آ جاتے ہیں, سب صرف ہمارے لیے ہو رہی ہے. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کووڈ کے بعد نا پوری دنیا میں امیگریشن ذرا سافٹ ہوئی تھی. کیا ہوا تھا, جاب کا امپلائمنٹ کا کرائسس آ گیا تھا تمام ڈیولپ کنٹریز کے اندر, چونکہ ان کے پاس اسٹاف اویلیبل نہیں تھا. کووڈ کے 2 سال ہر چیز ڈسٹرب ہو گئی, تو پھر انہیں لیس ڈیولپ کنٹری, انڈر ڈیولپ کنٹری سے بہت زیادہ لیبر منگوائی. وہ امریکہ میں بھی آئی, کینیڈا میں بھی آئی, آسٹریلیا, UK, آئرلینڈ, یورپ, ہر جگہ پہنچی. اب 2 سال وہ بہت اوپن رہا کام, پھر ایک دم انہیں لگا کہ بہت زیادہ اوور فلو ہو گیا. اس کو پھر ایک دم کنٹرول کرنے کے لیے لاسٹ ایئر 2024 میں کافی پالیسیز ٹائٹ اور وہ ورلڈ اوور ہوئی ہیں, اور اس میں پاکستان کو بھی ذرا اس کا ہوا. لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے, پاکستان کی اس ٹائم 86 کنٹریز کے اندر ایمبیسیز ہیں. میں اسپیشلی چاہوں گا آپ کے باب اختیار, میں پرائم منسٹر لیول پہ جو بھی اس کو کر سکتا ہوں, پاکستان کو مختلف کنٹریز میں اپنی ایمبیسی بڑھانی چاہیے. 194 کنٹریز ہیں آپ کو پتا جو ایکٹیولی ہر ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی بڑھتے ہیں. ٹریڈ میں اضافہ ہوگا, ایکسپو میں اضافہ ہوگا. یہ سوال بھی میں نے اس لیے کیا چونکہ کچھ دن پہلے خبر آتی ہے نا ایک کہ سعودی عرب نے اپنے ویزے بند کر دیے. اب وہ جو آپ نے کہا نا پینک کریٹ ہو جاتا ہے, یہاں پہ پینک کریٹ ہو گیا. اچھا جب اس خبر کی تحقیق کی معلوم ہوا کہ 12 سے 15 ممالک ہیں اور اس لیے ویزا بند کیا کہ اب حج کا سیزن آنے والا ہے. یہ کہا جی رمضان کے بعد آپ عمرے پہ نہیں جا سکتے, آپ وزٹ پہ نہیں جا سکتے, کیونکہ اس سے پہلے بہت سے معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگ پھر جا کے رک جاتے ہیں, اوور اسٹے کرتے ہیں اور حج انلیگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صرف اس کو روکنے کے لیے ناٹ جسٹ پاکستان, اس میں انڈیا بھی ہے, اس میں بنگلہ دیش بھی ہے, اس میں انڈونیشیا بھی ہے, اس میں بہت سارے ممالک ہیں, ان سب کو کہا جی آپ ابھی نہیں جا سکتے. اگر آپ 13 تاریخ سے پہلے چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو 29 سے پہلے واپس آنا ہوگا. ہم ایک خبر کو لے کے نا خام نیگیٹو پرسپشن ڈیولپ کرتے ہیں. واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں کسی دوسرے ملک میں یا ایون یہاں پہ رہتے ہوئے بھی ہم پاکستان کا پرسپشن خود ہی نیگیٹو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم پرسپشن ہی چینج کر دیتے ہیں, چھوٹی سی چیز کو
सोशल मीडिया पे हाईलाइट करके Exactly. और उसके बाद जाहिर है यही एक परसेप्शन डेवलप हो जाती है, अच्छा ये तो सिर्फ इस मुल्क के साथ ही हो रहा है। बिल्कुल आपने सीखा, सोशल मीडिया पे ना पता नहीं क्यों लोग इस तरह प्रोपेगेंडा करते हैं बगैर सोचे समझे। अनफॉर्चुनेटली अनकंट्रोल मीडिया है, ज़ाहिर है पहले आपको पता अब हम मतलब पीटीवी में है, किसी भी चैनल के तो पूरा मैकेनिज्म होता है, एडिटोरियल सिस्टम होता है, इसको फॉलो करते हैं। लेकिन जब इंडिविजुअली इसके हाथ में मोबाइल या कैमरा आ गया उसको कुछ भी जो कह दिल देता करता है वो कह देता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, उससे उस बंदे को अंदाजा नहीं है कि उसको चंद व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन मुल्क को रियासत को कितना नुकसान हो रहा है उसकी नेगेटिविटी की वजह से। खासतौर पर बंदा ओवरसीज बैठा है, ये जो आप कह रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख, सब लोग पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। कल ये बात की गई, आप कोई एक नेगेटिव काम करेंगे पूरे मुल्क पे आपके पीछे आने वाले बहन भाई रिलेटिव्स पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा आपने ही किसी है। मुल्क में जाकर असाइलम कर ली, इलीगल है, ओवरस्टे हो, जिस तरह आपने बात की, तो आप सोचे पूरा मुल्क के लिए मसला हो जाएगा, जिस तरह आपने 12 मुल्कों की तरफ इशारा किया। हाँ, तो हम तो इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं, हम तो अपना फायदा देखते हैं, अपना फायदा सिर्फ कहीं ना देखते हैं। कहीं। हालांकि अब ये अपने बहन बड़ी भाई का गलत बात नुकसान है। करें, Yes. चलिए बाकी लोगों को छोड़ दिया, आपके शायद बहन भाई भी वहां आना चाहता होगा, आपका बेटा भी आना चाहता होगा, उसके बाद आपने उसका भी रास्ता बंद कर दिया। अपने रिलेटिव से कम से कम सोच लेकर बाकी किसी का मतलब नहीं अपने सोचना। मुल्क के बारे में सोचना कितना इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया शोएब, के वाकई इस पे इतना शोर मच गया, इतना शोर मच गया। अच्छा आप बाकी मुल्कों को देखें, ठीक है, दे एक्सेप्टेड और क्योंकि नॉर्मल बात थी ना, हर दफा रमजान के बाद बंद होता है। एग्जैक्टली, सो नॉर्मल चीज को हम इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि अपने मुल्क का नुकसान कर रहे होते हैं, और इस चीज को हम इस चीज से हम सबको इज्तराब करना चाहिए कि नहीं, हमारा मुल्क है, हमने क्या हाईलाइट करना है हमें खुद सोचना है, हमें क्या नहीं हाईलाइट करना ये भी हमें खुद सोचना है। मसाइल अपनी जगह पे होते हैं, बट हमने किस तरह से उनको एक अलग एंगल देकर सोशल मीडिया पे, अगर आपने बहुत ही आपको अखीर आई हुई है कि आपने करना ही करना है व्यूज के चक्कर में, यू शुड नो कि आपने करना क्या है। देखिए ना वो जिस तरह कैप्शंस और फिर थंबनेल्स और एवरीथिंग, वो लोग God, कहते हैं पता आपने नहीं शायद सऊदी अरब ने बिल्कुल बंद कर दिया, बैन लगा दिया आपको। आपने वो वाकई थंबनेल यूट्यूब के देखे हो? हाँ, बीच में वो कंटेंट नहीं होता, कंटेंट होता ही नहीं है। हाँ, होता ही नहीं, आपने सिरे से ही नहीं उसको जो होता। है वो जब आप क्लिक करते हैं तो आप कहते हैं आप क्या टाइम वेस्ट किया। अच्छा हमारे भी क्यूरोसिटी देखे ना, ऐसा थंबनेल देख के हमें इस मुल्क में रह रहे हैं भाई, अगर कोई ऐसी खबर होती किसी ऑथेंटिक चैनल, किसी ऑथेंटिक जराए से जाहिर है वो खबर आ रही होती, तो इट्स बेटर कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए खबर की, एंड देन ऑब्वियसली आप उसको पास ऑन करें। और जो लोग सुन भी रहे हैं तो पहले चेक करें कि खबर क्रेडिबल है कि नहीं है, स्पेशली जब आपके मुल्क की बात आती हो। अच्छा ये जो लोग बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका ट्रैवल काफी ज्यादा है, मैं चाहूंगी कि इसको हाईलाइट करें जरूर। लोग अक्सर कहते हैं अच्छा जी पाकिस्तानियों के साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है बाकी ममालिक में, उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा होता जिस तरह बाकी लोगों को ट्रीट किया जा रहा होता है। आपने इतना ट्रैवल किया, डिस्क्रिमिनेशन क्या आपने फेस किया किसी भी बेसिस पे? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। मुझे पता है कई लोग बहुत गिला करते हैं इस बात के हवाले से, ऐसे यकीन करें बिल्कुल कोई बात नहीं है। वो जैसे आपने खुद बात की ना सऊदी अरब दुबई के हवाले से भी कहीं पे, तो तमाम कंट्रीज के लिए होती है, किसी खास एक बंदे इंडिविजुअल के लिए नहीं होती। तो वो कुछ लोगों के साथ अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसको पूरी मिसाल बनाते हैं कि शायद पूरे पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई सलूक हो रहा है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसला अमेरिका की मसाला भी रिसेंटली आप ले लें, आपके शहर में आया होगा, बड़ा एक पैनिक फैल गया था कि पता नहीं अमेरिका दाखिला बंद हो गया है, विजिट जिनका है भी वो भी अमेरिका नहीं जा सकते। लेकिन आपको तो अभी रूटीन में मेरे रेगुलर लोगों से रब्ता है, जब खासतौर बड़ा हाईलाइट भी था ये इशू, तो उस वक्त भी लोग फ्रीक्वेंटली अमेरिका ट्रैवल कर रहे थे और किसी कोई इशू नहीं आया। तो ये बिल्कुल कहना वो चंद इंडिविजुअल केसेस होते हैं। और उसमें बताया तो हमने भी सोशल मीडिया की बात की, जो लोग बिल्कुल अनकंट्रोल अंदाज में सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, अपना कंटेंट डालते हैं, उनकी आजकल स्क्रूटनाइज हो रही है। अब आपको पता है एआई सिस्टम आ चुका हुआ है, वो उसमें चेक करते हैं इस बंदे के टिल्ट किस तरफ है, या ये बंदा को बहुत ज्यादा नेगेटिव खबरें फैलाता है या इसको कोई नेगेटिव टिल्ट है, तो उसकी स्पेशल स्क्रूटनी होती है। और उसको अब तो आपको पता है बायदा अगर आप इमिग्रेशन का फॉर्म फिल करें या विजिट वीजा का फॉर्म फिल करें तो स्पेशली आपसे पूछते हैं कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक शेयर करें, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के अपने लिंक शेयर करें। स्पेशली अमेरिका आपसे क्वेश्चन करता है इस हवाले से, तो वो अगर ना भी आप जवाब दे वो खुद भी स्क्रूटनाइज कर लेंगे। और अगर आपका यानी क्लीन अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और आपने सोशल मीडिया के लिंक्स डाल दिए तो बड़ी आसानी से वीजा लग जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है और आपने बेशक छुपाए भी है लिंक्स, वो खुद ही निकाल लेंगे और आपको इस भी बेस पे वीजा नहीं देंगे। ओके, अच्छा ये वैसे बहुत कॉमन हो भी रहा है ना, जहां जहां आपने कुछ हैंकी फैंकी की है ना, जी जी जी, जहां पे आपने कुछ चीज छुपाई है, आपने बैंक स्टेटमेंट गलत बनवाई है, Exactly. आपने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड बनवाए हैं, जी। तो वहां पे आपका वीजा नहीं लगता। फिर आप कहते हैं यार पता नहीं मेरा वीजा क्यों नहीं लगा। Exactly. हालांकि पता होता है क्यों नहीं लगा। और इस मामले में फिर जो जेन्युइन जिसका केस होता है ना, वो भी मुतासिर करता है, ओवरऑल परसेप्शन आपका डेवलप हो रहा होता है। वेरी राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत हुआ, बिल्कुल आपने सही कहा। कई लोगों ने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगा के ओवर रेपुटेशन खराब कर दी। बस किसी एक एम्बेसी में मुसलसल जब इस तरह के फौजी डॉक्यूमेंट्स जाएंगे तो जरा वो हाईलाइट हो जाएगा, फिर वो जो जेन्युइन भी होगा बेचारा वो भी सफर करेगा, वो उसको भी डाउट से देखेगा शायद इस तरह कोई टेम्पर की हुई है, बैंक स्टेटमेंट साहब ने बात की, देखिए ये कोई एक मिसाल होती है ना, देखिए सबके लिए, जिस तरह मुबीन साहब ने भी बताया कि कोई एक शख्स ऐसा काम कर रहा होता है ना, उसका नुकसान बहुत सारे और लोगों को होता है, पाकिस्तान को होता है, पाकिस्तानी नेशन को होता है। तो आई थिंक हमें बड़ा ख्याल करना चाहिए कि हमें क्या शेयर करना है क्या नहीं करना। अपना घर है, अपने घर में मसाइल होते हैं, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, मसले भी होंगे, बहुत ऊंच नीच भी होगी, और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये जिंदगी है और ये कुछ भी परफेक्ट नहीं है।
آپ بڑے سے بڑے ملک کو یا جو آپ سمجھتے ہیں جس کو بڑے سے بڑا ملک آپ کے مائنڈ میں جو ہے آپ اس کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو مسائل تو وہاں پہ بھی ہیں. لیکن اپنے گھر کی بات جو ہے وہ کسی باہر والے سے نہیں کی جا رہی ہوتی. اگر آپ کچھ شیئر بھی کرنا ہوتا ہے بڑے محتاط الفاظ میں آپ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کے گھر پہ کوئی بات نہ کرے, آپ کے گھر کا ایک پرسپشن جو ہے وہ غلط ڈیولپ نہ ہو. سو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ ایک سوچ ہے جس کو ہم سب نے مل کر چینج کرنا ہے. اور بڑی زبردست یہ ایک کوشش بھی ہے کس طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کو انکلوڈ کیا جائے, اور آج اس کا لاسٹ ڈے ہے اور کنکلوژن جو ہے وہ یکیناً بہت اچھا. اور لیٹس سی کہ آج کیا اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. ساتھ موجود تھے مبین صاحب, آپ گفتگو کر رہے تھے. ہمیں بڑھنا ناظرین ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا میرا جو ٹرائل ہے وہ کامیاب ہو گیا یا نہیں. اس میں وائٹ قسم کی مائسیلم سے کہتے ہیں سپاٹ آ جاتے ہیں, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سکسیسفل ہو گیا. یہ پھر سکسیسفل. 30 دن آپ چھوڑ دیں اس کو, آپ نے اس کمرے میں نہیں جانا. نہیں 30 دن میں 2 یا 3 دن بعد آپ درمیان میں وہ جو بار بار جا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں, جو جن کو انزائٹی ہوتی ہے میرے جیسے لوگ جن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ نہیں کیا ہو رہا ہے, ذرا پتہ چلے کتنی ہوگی ہے. نہیں 4 یا 5 دن میں 4 یا 5 دن بعد لوگ جاتے ہیں اس طرح سے, مطلب یا ہفتے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ بیگ میں جو ہے نا وہ کلر وغیرہ آ جاتی ہے کہ نہیں. ظاہر بات ہے پتہ چلے 30 دن بعد آ کے دیکھیں کچھ بھی نہ ہوا. جی اس طرح بھی ہو جاتا ہے. کچھ بیگز مطلب ہم نے 200 یا 300 بیگ لگا دیے تو یہ ہوتا ہے کہ 10 یا 15 بیگ کیونکہ پلیئر اس میں آ جاتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ نہیں اگ سکی ہوگی اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کوئی ایکسپیریمنٹ فیل تو ہوا ہوگا؟ اسٹارٹنگ میں جب ہم نے کیا تھا ہم نے 500 بیگز لگا لیے تھے. ہم نے یہ جو وہ لگایا تھا کہ 500 بیگ ہمارے فل سارے ٹھیک ہو جائیں گے, تو اس میں اسٹارٹنگ میں 250 بیگ میرے فیل ہو گئے تھے. اوکے, یعنی سکسیس ریشو سٹارٹ میں 50% تھا. جی 50% تھا. وہ اس وجہ سے کیونکہ ایکسپیرینس نہیں تھی اور اس کی سٹارٹنگ میں زیادہ تر آپ نے سینیٹیشن وغیرہ ہم نے صحیح طریقے سے نہیں کی. روم وغیرہ کے اسپرے وغیرہ پہلے سے سٹارٹنگ میں ہم کرتے ہیں تو وہ ہم نے صحیح طریقے سے, اور اسٹیرلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی ہم نے صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوا تھا, اس وجہ سے اس میں وہ ناکامی آ گئی تھی. اچھا, یہ جو آپ سٹارٹ کریں, کوئی ٹپس اگر آپ دینا چاہیں کہ سیکوینس کیا ہونا چاہیے؟ پہلے باقاعدہ ڈگری ہونی چاہیے, جس طرح آپ نے کہا آپ تو ٹریننگ بھی دیتے ہیں, آپ کسی کے پاس اگر ڈگری نہیں ہے کیا وہ صرف ٹریننگ کے ساتھ یہ کام سٹارٹ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی کسی خاص ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ شوقین ہیں گارڈننگ کے تو آپ 1 یا 2 دن میں جو ہے نا آپ سٹارٹ بیسک آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ جو بیسکس ویرائٹی ہے جیسے وائٹ آئسٹر ہو گیا, کنگ آئسٹر مشروم یا ملکی مشروم, یہ آپ 2 یا 3 دن میں ٹریننگ ہماری جو ہوتی ہے ہم سے آپ لے سکتے ہیں. بہت سارے ایگریکلچر کے ادارے ہیں, یوٹیوب پہ بھی اب تو ویڈیوز ہوں گی. جی بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ انیشل انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ 12x12 کا کمرہ ہے کسی کے پاس, اس نے سٹارٹ کرنا, انیشل انویسٹمنٹ کتنی ہے اس پہ؟ انیشل انویسٹمنٹ 12x12 کمرے میں اگر کوئی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, یہ بیسک جو ویرائٹیز ہے 50,000 سے بھی آپ لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ بیسک ویرائٹی سے کیا مراد ہے؟ یہ اصل میں یہ جو ویرائٹیز ہے یہ آسانی کے ساتھ ہم اگا سکتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مشروم بزنس سٹارٹ کرنا ہو یا اس کی کلٹیویشن کے اوپر آپ نے آنا ہو تو وہ وائٹ آئسٹر جو ویرائٹی ہے اس سے آپ نے سٹارٹ, آسان ہے اس کو اگانا تھوڑا آسان ہے. لوگ پھر موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ ایسی ویرائٹیز ہیں اس میں جو ہے نا پھر فلیئر آ جاتے ہیں کیونکہ اس کا وہ انوائرمنٹ وغیرہ کنٹرول کرنا وہ تو لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس ویرائٹی سے سٹارٹ کریں تاکہ آپ کے اندر وہ موٹیویشن بھی آ جائے. وہ پہلی باری میں اگر تھوڑا سا ہوتا ہے تو انسان ڈسکریج بھی ہو جاتا ہے اور آگے مشکل ہوتی ہے کام کرتے ہوئے. اچھا, کیا ڈونٹس ہیں, کیا ایسی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کہیں گے کہ بالکل بھی نہیں کرنی؟ جس طرح جیسے آپ نے کچھ ٹپس دی نا کہ یہ چیزیں آپ ایسے کریں, کچھ غلطیاں ہیں جو کہ شاید اس وقت جو لوگ یہ کر رہے ہوں کام وہ کر رہے ہوں, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کیا نہیں کرنا ہے سب میں؟ جس طرح وہ ہے کہ بار بار جا کے دیکھنا نہیں ہے اس کو. اصل میں سٹارٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس روم میں آپ نے وہ لگانا ہو تو اس کی صحیح طریقے سے سینیٹیشن وغیرہ اپنی کرنی ہے, اور ڈفرینٹ اسپرے وغیرہ اس کے لیے ملتے ہیں. آپ نے روم کی اس طرح صحیح طریقے سے اسپرے کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے یہ جو اسٹیرلائزیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ڈفرینٹ میتھڈ ہوتا ہے, اس کو آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے نا جب آپ اس کی بیگ کی فلنگز وغیرہ کرتے ہیں
تو اس کے درمیان میں ہم جو ہے نا وہ گلوز وغیرہ پہنتے ہیں اور اس کی ہاتھوں کی جو ہے وہ سینیٹیشن کرتے ہیں. تو اس کے بعد جب آپ اس کو فل کر دیتے ہیں تو روم میں جو ہے نا آپ جس روم میں آپ نے رکھنا ہو تو اس کی ٹیمپریچر آپ نے سٹارٹ میں جو ہے نا آپ نے ایک خاص اس کے لیے ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو ہم جو لوگ لگاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اگست کے بعد وہ لگائیں تاکہ اس کے لیے ایک فیوریبل ٹیمپریچر اس کے لیے ان کو ملتے ہیں, کیونکہ مشروم کے ایک خاص قسم کا ٹیمپریچر ریکوائرڈ ہوتا ہے. ان ویرائٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے. تو اگست کے بعد مناسب ٹائم ہے آپ اسے اگائیں. اب 30 دن گزر گئے ہیں, مشروم آپ کا اگ گیا ہے, اس کے بعد کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ میں اس بنیاد پہ سوال کروں کہ کیا واقعی اتنی کھپت بھی ہے مارکیٹس میں, کیونکہ اب ہم دیکھتے تو ہیں ویجیٹیبل سٹورز میں کہ اچھا وہاں پہ آپ کو مشرومز نظر آ رہے تھے, ویسے تو کینڈ میں ہمیں ملتے تھے اس سے پہلے. سو کتنی کھپت ہے اس کی, کتنا اس کا رجحان بڑھا ہے کہ اب آپ جب سبزی والے کے پاس جاتے ہیں تو آپ مشروم خریدتے ہیں, کیونکہ ظاہر اگر آپ اگا رہے ہیں تو ذرا پھر آپ سبزی والوں تک پہنچائیں گے بھی, وہ پوری چین ڈیولپ ہو جاتی ہے, یا کس طریقے سے آپ مارکیٹ میں اس کو سیل کرتے ہیں؟ اچھا, ہم جب یہ لگا دیں تو تقریباً یہ 1 مہینے بعد اس کی فروٹنگ ہمارے پاس آ جاتی ہے. سٹارٹنگ میں پن ہیڈ فارمیشن اس کے آ جاتے ہیں, تو 2 دن میں جو ہے نا مشروم 1 یا 2 دن میں جو ہے نا وہ فل سائز میں پہنچ جاتا ہے. آپ لوگوں نے اگر گاؤں کے علاقے کچھ لوگ ہوتے ہیں, بارش کے بعد آج آپ کے کمرے یا گھر کے سامنے مشروم نے, صبح آپ کے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا مطلب وہ مشروم نکل جائے, تو یہ بہت کم تیزی کے ساتھ. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ مہنگا بھی ہے نا باہر کے پرسپیکٹیو سے اگر بات کی جائے ایز کمپیئر ٹو ادر ویجیٹیبل, مطلب باقی ان کی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مہنگا. ظاہر سی بات ہے جب کاشت زیادہ ہوگی, ایک چیز کو ہم عام کریں گے تو وہ سستی بھی ہوگی, تو اس میں فائدہ سب کا ہی ہے. اور ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آرگینک ہم بات کرتے ہیں, پلس آپ یہ دیکھیں اٹس اے ویری گڈ سورس آف پروٹین. اب یہ امیجن کریں, مطلب پروٹین کا پلانٹ سورس کہہ لیں اس کو, پلانٹ کہیں گے اس کو, ویسے تو فنگس ہے, پلانٹ سورس ہی کہہ لیتے ہیں اس کو. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی پروٹین آپ کی انٹیک بڑھنی چاہیے, اس میں اپنے اس کی نیوٹرینٹ ویلیو بھی ہے مشرومز کے اندر, تو بڑی امپورٹنس ہے اس کی کہ بچوں کو بڑا پسند آ رہا ہوتا ہے. اور جب آرگینک آپ کے سامنے ہوگا, آپ کے آس پاس گرو ہو رہا ہوگا, تو ویسے بھی آپ کو اچھا محسوس ہوگا. یہ چیز بھی ایک بہت اچھی ہوتی ہے کہ آپ جس طرح سے ہمارے نوجوان ہیں, جس سے ذیشان کی بات کی جائے, ہم اکثر یہ بات کر رہے تھے ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے, کرنا کچھ چاہے نا, آپ ایک کمرے میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پراپر ویٹ کر رہے ہوتے, اچھا جی پراپر انوائرمنٹ چاہیے جی, کھیت چاہیے جی, یہ چاہیے وہ چاہیے, لیکن نہیں, جیسا انہوں نے بتایا کہ آپ بہت کم اماؤنٹ سے بھی ایک روم سے بھی ایک چیز سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے کمانا ہے, اگر آپ کا مائنڈ ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے, آپ نے کچھ کرنا ہے اپنے لیے, تو آپ کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور آج ہم نے بہت ساری ٹپس آپ کو دے دی ہیں. اگین ذیشان سے آپ لوگ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, جس طرح انہوں نے بتایا, سکھاتے ہیں وہ, اور آپ ان سے سیکھ بھی سکتے ہیں. آپ ان کو سوشل میڈیا پہ فالو بھی کر سکتے ہیں. اس سے ہم سر آپ نے ایک بات کی کہ آپ لوگ اس طرح سیل کس طرح سے کرتے ہیں اس کی چین وغیرہ, تو سٹارٹنگ میں یہ تھا کہ تھوڑے پرابلمز تھے, ہم اس کو صحیح طریقے سے, یا ہمیں وہ مارکیٹنگ کی سکلز ہماری اتنی وہ نہیں تھے, تو سٹارٹنگ میں ہمارا 5 یا 10 kg سیل کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا. ابھی 100 یا 150 kg بھی ہمارا سیل ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ جو ہے وہ پروگرس آتی ہے. آئی ایم شیور کہ آگے چل کے اور آپ کا بزنس ایکسپینڈ بھی ہوگا. وقت بہت مختصر ذیشان, لیکن بہت اچھے سے آپ نے اس ساری چیز کو بتا دیا, اسپیشلی ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑی زبردست ایک گائیڈنس تھی کہ کیسے وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں, بہت آگے جائے, بہت کچھ آگے کریں. بہت شکریہ ذیشان پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. گیٹ یور روز کا ڈوز, جو دے آپ کو انرجی, وائٹلٹی اور بون اسٹرینتھ. گیو یور بیسٹ ہر روز. سینسٹیوٹی کی وجہ سے لوگ اپنی عادتیں بدل دیتے ہیں, لیکن یہ اس بات کا حل نہیں ہے. یوز دا رائٹ پروڈکٹ. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. گیٹ یور روز کا ڈوز, جو دے آپ کو انرجی, وائٹلٹی اور بون اسٹرینتھ. گیو یور بیسٹ ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس.
जहाज भी इन्होंने ही बनाया था। अच्छा ना बताए नजर लग जाती है। 60 लाख दूंगा, इसमें डॉलर भी हैं। कोई अपना घर है यहाँ पे, मेरा मतलब कोई गैर महफूज नहीं है ये जेवर। मनूर चल तू अपना फोन अपने पास रख, ये भी रख। डैडी आप कहाँ थे? मैं आपको काफी देर से ढूंढ रहा था। आपकी हॉबी क्या है? चाबी? उससे मैंने करोड़ों रुपया लेना है। किस बात का? हार्ट दे के वर्ल्ड को लो कौन डरे। लंबी जुदाई काले पीले जुल्फों के फंदे न डालो। दुबई नहीं है, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है। अच्छा न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब हम बिजनेस की बात करें, आज पता नहीं क्यों हम बिजनेस की इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप लोग कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू करने की बात होती है सिर्फ, उसके बाद रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं क्योंकि आपकी नीयत होती है और आपकी डेडिकेशन होती है। बहुत सारी खवातीन को शौक होता है कि कुछ ना कुछ हमें करना है, कुछ स्किल्स होती है उनके पास। जिस तरह से देखा जाए तो मतलब कुछ खवातीन ये होती हैं कि घर के अंदर, जो मैंने देखा है गली मोहल्लों में, और बड़ा अच्छा वो बिजनेस अपने लिए कम से कम वो कमा रही होती हैं। एक छोटा सा सैलून बना लेती हैं एक कमरे के अंदर, हमने देखा है जिसको ब्यूटी पार्लर का नाम होता है, इतना जबरदस्त वो बना लेती हैं। और मोहल्ले की सारी औरतें जो है ना वो उस एक ब्यूटी पार्लर में आ रही होती हैं, वो जो एक कमरे में बट लिमिटेड रिसोर्सेज आपके नियर बाय में होता है। एग्जैक्टली वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर बना हुआ होता है और वही जरूरियात होती है उन खवातीन की। तो देखिए कितनी सहूलियात होती है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, किसी
किसी पोश एरिया में नहीं जाना पड़ रहा है, आपको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ रहे, आपके लिए मसाइल नहीं है, एक मोहल्ले में आपको सब मिल रहा होता है. मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ उन खवातीन से कि वो स्टार्ट करती है, चाहे वो देखिए किसी भी लेवल पे स्टार्ट करिए. आज ऐसी एक खातून से आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं कि जिन्होंने भी सोचा कि क्यों ना अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक सैलून की, क्या बोलते हैं उसको, चेन वो हम डेवलप की जाए. और वैसे वाकई अगर देखा जाए शुएब, तो हर साल एक जो है वो ब्रांच वो ओपन करते हैं. लेकिन 2020 कोविड के टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया. इस तरह इन्होंने जो मास्टर्स किया हुआ है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट में किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में गालिब इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है. लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे एक और बिजनेस स्टार्ट करना है. जो सभी आपने स्टार्ट में बात की ना, एक अपने अंदर स्किल होना, आप उसको लेकर चलें, वो एक बिल्कुल एक चीज है, इंपॉर्टेंस है उसकी. लेकिन आपको लगता है कि अच्छा नहीं ठीक है, वो स्किल तो नहीं है कि मैं खुद से कुछ ब्यूटिशियन के तौर पे आगे बढ़ सकूं, लेकिन मैं क्रिएट करती हूँ अपॉर्चुनिटी फॉर सो मेनी ऑफ अस, फॉर सो मेनी अराउंड अस, जिनके पास स्किल है, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए बहुत सारी खवातीन के लिए ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके. तो फिर उन्होंने आगाज किया एक सैलून से, फिर वो दूसरे में कन्वर्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा. सो अब इस्लामाबाद में उनके माशाल्लाह 5 जो है वो सैलून है. और आज हम उनसे सक्सेस से मुतालिक भी पूछेंगे, स्टार्ट से लेके अब तक की कहानी, बीच में अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, कैसे मैनेज करती हैं. और अगर आप करना चाहें कि डिग्री किसी और सब्जेक्ट में, बट यू वांट टू डू अ बिजनेस इन एन एंटायरली डिफरेंट डोमेन, तो क्या बहुत सारे खवातीन का इंटरेस्ट भी है आज कि आपने कुछ शुरू करना है, आप कैसे करें, किसी भी लेवल पे आप करें. तो हम आपकी मुलाकात आज करवाते हैं जी. एंटरप्रेन्योर हैं बुशरा तबस्सुम साहिबा. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बुशरा साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक. बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स और लैंड हुई है जी आप एक ऐसे बिजनेस में जो कि बिल्कुल डिफरेंट है. ये शौक वैसे कहीं ना कहीं था कि आपको बिजनेस करना है, इसी डोमेन में करना है? जी, बिजनेस का मुझे शौक था, लेकिन डोमेन जो थी वो मैंने बाद में डिसाइड की. एज यू नो कि मैंने कंप्यूटर साइंसेज में मेरा मास्टर्स है, और उसके बाद फिर मैंने देखा लोगों का इंटरेस्ट, कि लोग जो है ना आजकल, जैसे आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग मतलब सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं. अवेयरनेस बहुत बड़ी है जी, अवेयरनेस बहुत ज्यादा है. तो फिर इसी चीज को मैंने सोचते हुए इस फील्ड की तरफ मैंने स्टार्ट लिया अपना. और जब 2019 में कोविड आया था, तो 2020 में डाउन साइजिंग जब हुई, तो काफी ज्यादा मतलब सिचुएशन जो हमारी चल रही थी फाइनेंशियली भी और हर तरह से, वो बहुत ज्यादा डाउन थी. तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही सोचा कि कुछ मतलब बिजनेस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की तरफ जाया जाए. तो हमारी F10 मरकज में हमने अपना स्टार्टअप लिया सैलून का. तो जब स्टार्ट लिया बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से हैं और मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से हूँ. उस वक्त तो हमारी क्या करते थे आप? फ्री थी उस वक्त कुछ और या कुछ कर रही थी? जी नहीं, मेरी बेबी थी छोटी, तो मैं उसी को लुक आफ्टर कर रही थी. और हस्बैंड जॉब कर रहे थे? जी, हस्बैंड जॉब कर रहे थे. तो उसी टाइम हमने ये बैठ के सोचा, और फिर हम F10 मरकज में हमने ब्रांच स्टार्ट की. तो जब स्टार्टअप लिया तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे एक तो जो लॉकडाउन था वो सिनेरियो भी चल रहा था, और उसके अलावा सबसे जो मेन इशू आ रहा था वो मतलब प्राइसेस बहुत हाई जा रही थी हर चीज की. तो फिर हमने मतलब हमारा चूंकि नॉलेज भी नहीं था इस चीज में, हमने फिर गूगल से, हमने यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, बाकी सैलून्स विजिट कर करके हमने हर तरह से मतलब गाइडलाइन ली, लोगों से गाइडलाइन ली, फ्रेंड्स से, अपने सर्कल में सीखा, और बाकी सैलून विजिट कर करके वहाँ जाके लोगों से मतलब इंफॉर्मेशन गैदर की. इस चीज में हमें मतलब हमने लॉस किया, लेकिन हमने इतना सीखा. अच्छा, लॉस मतलब हुआ? जी लॉस हुआ. लॉस हमने 2 years लॉस किया F10 ब्रांच में. जी, फर्स्ट वाले जो 2 years थे लोग आते थे, लेकिन जो पहले कॉस्ट बहुत लगा दी थी ना, क्योंकि आपको पता नहीं था ना कि किस चीज की क्या कीमत है. एक्चुअली हुआ ऐसा जब हमने स्टार्टअप जी हुआ ऐसा जब हमने स्टार्टअप लिया ब्रांच से, तब सिनेरियो और था, प्राइसेस और थी. लेकिन जब जैसी मतलब लॉकडाउन के बाद जब दोबारा से स्टार्ट हुई चीजें, तो जो महंगाई थी हर चीज मतलब एक हाई प्राइसेस पे चली. अच्छा, कोविड की भी अगर बात करें तो उसमें भी जाहिर है उसमें भी तो अपनी कंस्ट्रेंट्स थे ना, कि लोग
خواتین نے سلونس جانا ایک طرح سے کم کر دیا تھا گھر کے اندر, یا زیادہ تر جو ہوتی تھی وہ ہوم سروسز. ایکچولی یہ بھی ایک ریزن تھی لاس کی, کیونکہ لوگ جو تھے وہ مطلب نکلتے نہیں تھے, اس کی ریسٹرکشنز اتنی زیادہ تھی اور لوگ خود سے بھی مطلب اوائڈ کر رہے تھے ہر چیز کو. پھر کیا آپ نے بھی ہوم سروس سٹارٹ کر؟ نہیں, ہوم سروسز تو ہم نے سٹارٹ نہیں کی, لیکن ہم اسی چیز کو روٹین میں ہم نے ایڈورٹائز کیا, مور ایڈورٹائز کیا, کووڈ کے پروٹوکول کو فالو کیا ہم نے. اور ہر طرح سے ڈفرنٹ جگہوں میں پروٹوکول ڈفرنٹ تھا. مجھے یاد نہیں کہ اسلام آباد کے پروٹوکول کیا تھا, بٹ ظاہر ہے کچھ دن بند ہونا یا مارکیٹس کا بند ہونا یا ٹائمنگز کا ہو جانا, تو سب نے بزنس کو متاثر تو بہرحال کیا تھا. لیکن اس میں ذرا دونوں فیکٹرز ہو گئے, ایک وہ جو ٹائمنگز ان لاک ڈاؤن اینڈ ایوری تھنگ, دوسرا ایک اپنا جو پرسیپشن تھا کہ اچھا نہیں جانا, کم کانٹیکٹ ہو, باہر نہیں نکلنا, بلکہ تیسرا فیکٹر بھی تو جو آپ کاسٹ والا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو جب معلوم نہ ہو کہ اچھا کہاں سے کیا چیز لینی ہے, کیا چیز ریکوائرڈ ہے, کیا چیز ریکوائرڈ نہیں ہے سیلون میں, تو پھر آپ بس. اور جب ہم اسٹارٹ اپ ہم نے لیا تو پرائسز اور تھی, آفٹر 2 years مطلب اتنی ہائی پہ چلی گئی پرائسز کے کلائنٹ جو ہے وہ مطلب کلائنٹ کی ڈیمانڈ اس لیول پہ تھی نہیں, ہم زیادہ کاسٹ لگا چکے تھے. تو یہ والی چیز جو تھی نا, یہ بہت کیسے فکس کیا آپ نے ان ساری چیزوں کو؟ تھوڑا ہم چاہیں گے کہ بیکاز لاس سے نکلنا, پھر موٹیویشن لینا, اور پھر اس کے بعد ورکنگ کرنا شروع سے, کیسے آپ نے ان ساری چیزوں کو فکس کیا؟ ہم نے مطلب دونوں طرح سے ہم چیزوں کو ساتھ لے کے چلے, کیونکہ کلائنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلنا تھا, اور جو پروفٹ لاس کا مارجن تھا اس کو بھی ساتھ ہم نے رکھنا تھا, اور جو مارکیٹ کے ریٹس تھے ان کو بھی ٹیلی کرنا تھا. مطلب ہر طرح سے ہم نے چیزوں کو دیکھا. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ مطلب بہت جلدی نہیں, آہستہ آہستہ آفٹر 2 years ہم مطلب لاس سے نکلے. ریٹ کم کرنے سے ویسے فائدہ ریٹ کم نہیں کیے ہم نے, لیکن ریٹ مطلب سٹیبل اسی میں رہے. مارکیٹ جو کمپیریٹیو رکھے نا آپ نے, جو مارکیٹ میں چل رہے تھے آپ نے کمپیریٹیو رکھے ریٹس, وہ ریٹس کوئی بہت زیادہ اس میں فلکچویشن نہیں تھی. اچھا, ان 2 سالوں میں اسپیسیفکلی ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف جب آپ اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں ایک بزنس میں, یہ فرسٹ ایکسپیرینس ظاہر آپ کا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک بزنس گھر چلا رہے ہوتے ہیں اکٹھے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہوتی ہے. آپ بزنس چلا رہے ہیں, آپ اکٹھے چلا رہے ہیں, اس میں ذرا آپ کی سم ٹائمز رائے ڈفرینٹ ہوتی ہوگی, اچھا اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں, ایستھیٹکلی بھی چیزوں کو آپ دیکھتی ہوں گی, اور ہسبینڈ کی رائے شاید ایکچولی ہمارا جو کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں, یہی سوال. ایکچولی ہمارا جو ہے سسٹم, میں نے آپ کو بتایا ایف10 مرکز برانچ جو ہے نا بوتھ جینڈر ہے. تو جو میل کی سینیریو تھا وہ میرے ہسبینڈ دیکھ رہے تھے, اور جو فیمیل والا تھا وہ میں دیکھ رہی. مطلب دیکھ کے الگ الگ رہے تھے. تو جی, لیکن بزنس تو ایک تھا نا, لڑائی تو پھر بھی ہوئی ہوگی. جی لڑائی ہوئی. یہ تو ہم لوگوں کو ایک پکچر دکھانا چاہ رہے ہیں. اکثر ہم دکھا رہے ہوتے ہیں اچھا بڑا اچھا بھی ہسبینڈ اینڈ وائف جو بزنس رن کر رہے ہیں اور ساری چیزیں بڑی پرفیکٹ جا رہی ہیں. نہیں, انہوں نے بہت ریئل سینیریو بتایا ہے کہ لاس بھی ہوا ہے شروع میں, اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہوئے ہیں, اس کے بعد obviously بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے سیکھا, دوسرے سلونس جا کے سیکھا, مارکیٹ ریٹ کے لحاظ سے ہر ریٹ انہوں نے سیٹ کیا, چیزیں کی, آن لائن چیزیں انہوں نے سرچ کیا. ایٹ دا سیم ٹائم 2 لوگ جب ساتھ کام کر رہے ہیں تو obviously دونوں کے ڈفرینسز ضرور ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوئی, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو فکس کیسے کیا. انہوں نے اس کو فکس بھی کیا, اور آج دیکھیں ماشاءاللہ 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 ہر سال جو ہے وہ اپنی ایک نئی برانچ جو ہے. لڑائی کیسے ختم ہوئی یہ تو پوچھا ہی نہیں نا, لڑائیاں تو بہت ہی کیا کرتے تھے. لڑائی کا سینیریو ایسا ہے کہ جب ہم جسٹ گھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, بزنس نہیں بھی دیکھ رہے ہوتے, مطلب لڑائی میرا خیال ہے کہ پھر بھی گھروں میں بھی ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک بزنس تھا, تو اس میں تو ڈیفینیٹلی ختم کرنی ہی تھی. کوئی ایگزامپل دے, اچھا یہ سینیریو ایسے ہوا, اس میں آپ کی رائے یہ, ان کی رائے یہ, پھر لڑائی ہو گئی, پھر فکس کیسے ہوئی؟ جی ایکچولی ان کی رائے ہمیشہ پریفر کرتی ہوں میں, تو جی یہ اچھی بات, بس ان کی اوپینین ہی زیادہ فائنل ڈیسیژن ہے. جی اسٹارٹ سے یہی ہے کہ میں فائنل ڈیسیژن انہیں پہ چھوڑتی ہوں, گھر کا بھی اور بزنس کا بھی. سارا کچھ مائٹ پاسبل کہ شاید اس چیز میں یہ جو ہم اتنا مطلب ترقی کی راہوں پہ ہیں, تو اس کی شاید ریزن یہ ہے کہ مطلب یہ ضروری ہے نا کہ کوئی ایک اس میں لیڈ لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں دونوں کا پارٹ ہوتا ہے, دونوں کی رائے ہوتی ہے, ایک دوسرے کو ویلیو بھی کر رہے ہوتے ہیں, بہت سی چیزوں نے آپ سے سیکھی ہوں گی اور انڈرسٹینڈ کیا ہوگا, آگے لے کر چلے ہوں گے, اور بھی میوچلی آپ چلتے ہیں. لیکن ہاں ایک بندہ اس کو پھر لیڈ کر رہا ہوتا ہے, وچ از ایبسولوٹلی فائن, وچ از ایبسولوٹلی ہے. بھائی کو یہ نہ سوچے کہ اچھا جی انہی کی سنی جا رہی ہے, بیگم کی نہیں سن رہے, ان کی بھائی آپس میں نہیں, ایک ٹرسٹ کا لیول ہوتا ہے نا. مجھے پتا ہے کہ جب وہ ڈیسیژن جو کریں گے وہ رائٹ ہوگا, تو ایک ٹرسٹ کا لیول. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن اصل میں بات آپ کی مانی جاتی ہوگی.
बात उन्हीं की मानी जाती है वो तो मैं ठीक एक्चुअली है खुद ना। से मतलब कहती हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, एक्चुअली होता भी ऐसा ही है। ओके मतलब ये एक एक्सपीरियंस है मेरा, 5 इयर्स हो गए हैं हमें, मतलब 10 इयर्स हो गए हैं हमें। माशाल्लाह। आपको लगता है कि वो माशाल्लाह, बेहतर शादी डिसीजन को- कोई एक दोनों देखे दोनों में से कोई एक बेहतर डिसीजन ले सकता होता है और उस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होती बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन, इट्स अ पार्टनरशिप एंड इट्स ऑल अबाउट नॉर्मली तो देखें बिगमात सही डिसीजन ले रही होती है ना। वो अभी खुल के नहीं बता रहे समझ आप जाए सारा कुछ कि बात वो बता देती है, फिर उनके मुंह से जब निकलती है तो वही बात मान ली जाती है, तो एक्चुअली बात तो उन्हीं की मानी गई ना, तो इट्स फाइन, अच्छी बात है। अच्छा, इतने सक्सेस के बाद आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, सर्कल में लोग कहते होंगे आपसे, कपल्स भी और अदरवाइज खवातीन भी, कि बुशरा जरा सिखाए ना हमें, हम भी स्टार्ट करना चाहते हैं। सक्सेस देख के बहुत से लोग कहते हैं हमने भी ये करना है, ऐसा ही है। सो क्या करती हैं फिर? जी, फिर मैं इन्फॉर्मेशन उनको देती हूँ। ओके। तो गाइडलाइन वो लेते हैं हमसे, इनके जो मेरे हस्बैंड हैं उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी गाइडलाइन लेते हैं, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मतलब जो हमारे हैं फैमिली फ्रेंड्स हैं, सब लोग हमसे गाइडलाइन लेते हैं, हम देते हैं। जर्नलिज्म और एंकरिंग, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ माय लाइफ। लाइफ स्टाइल हो गया आपका ना, इट्स मोर देन अ जॉब। मैं हमेशा कहता हूँ, व्हेन आई डिड माय मास्टर्स इन जर्नलिज्म, और अब जब भी जो हमारे पास नए एंकर्स भी आते हैं या कोऑर्डिनेटर्स या इंटर्नीज, तो मैं कहता हूँ ये जो प्रोफेशन, इट इज मोर देन अ जॉब। ये 9 to 5 जॉब नहीं है। इसके साथ आपने अपनी लाइफ को अडेप्ट करना होता है। अब आप लोगों का मॉर्निंग शो है, सो आई हैव टू वेक अप अर्ली शो के लिए आने के लिए। मेरा जो है वो प्राइम टाइम लेट नाइट शो होता है 10 PM। तो आप उससे अंदाजा लेंगे आपने अपनी लाइफ को फिर कंडीशन करना होता है, और आपकी फैमिली भी फिर आपके साथ एडजस्ट हो जाती है। देखिए हमारे केस में, आपके केस में एक चीज सिमिलर है, हम भी डिनर्स नहीं कर सकते क्योंकि जल्दी सोना होता है, और आप भी नहीं कर सकते, हमें काम करना होता है। ये कदर मुश्किल रात के जितने इवेंट्स होते हैं वो उनको आप क्लियरली आप गुड बाय कर रहे होते हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं। आपका पूरा दिन जिस तरह, अच्छा मुझे जो मेरे साथ जो अक्सर एक चीज होती है वो ये कि अगर मेरी शाम को कोई कमिटमेंट है, रात को कोई कमिटमेंट है, मेरा पूरा दिन जाया हो जाता है। इस तरह के मैं सोचती रहती हूँ अच्छा रात को ये काम है और मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं कर पा रही होती, क्योंकि आपका है ही प्राइम टाइम और रात के 10 बजे की आप बात कर रहे हैं। पूरा दिन क्या कोई स्ट्रेस रहता है या एंगेजमेंट रहती है, जिस तरह आपने कहा कि आपको अडेप्ट करना पड़ता है, सो कैसे मैनेज करते हैं उस स्ट्रेस को? आप पूरा दिन, आप यकीन करें, जिस दिन शो होना तो पूरा दिन आपका इसलिए रहता है उस पे एंगेज के, एक तो आप क्योंकि अब 24/7 मीडिया है, और जब से डिजिटल मीडिया आया है तो इतनी तेजी से खबरें बदलती हैं और नई ब्रेकिंग न्यूज आती है कि इवन मैं प्रोग्राम में जाने से पहले भी अपने मोबाइल पे, एक्स पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहा होता हूँ कि कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं आई, और आपको पूरा टॉपिक चेंज हो सकता है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल से कैन टर्न, बिल्कुल बदल सकता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस और 9:52 थे। रीसेंट एग्जांपल देना जी, रीसेंट एग्जांपल है जी और 10 बजे शो था। तो मुझे मेरे कोऑर्डिनेटर ने कहा कि सर AFP पे और राइटर्स पे आ रहा है कि अमेरिका जो ईरान है और इजराइल, उनके दरमियान जो है कुछ जो है वो हो सकता है, मतलब तनाव की शिद्दत इख्तियार कर सकता है। और मैंने कहा अच्छा, तो मैंने फौरन कहा, मैंने कहा लेटेस्ट अपडेट दी, और मैं अभी स्टूडियोज में अपने गया हूं और 10 बजे ईरान ने जो वापसी अटैक था वो किया था। तो 10 बजे जब हम हेडलाइन करके आए, हमारा टॉपिक चेंज, हमारा इंट्रो चेंज, तो उसका बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आपने कैसे कनेक्ट करना है, और लाइव है, जैसे अभी भी हम लाइव हैं, लाइव में तो आपको इल्म है कि, और फिर इस तरह का सेंसिटिव टॉपिक हो, उसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हो, उसमें मार्जिन ही नहीं है ना आप, जी आप उसमें सरफेस बात भी नहीं कर सकते, आपको इन डेप्थ बात ही करनी है। एग्जैक्टली। नहीं शुभ, हमारे साथ भी अक्सर ऐसे होता है, बिकॉज इससे पहले हम भी न्यूज के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस हमारा है, तो वाकई भी टोटली अंडरस्टैंड कि आपकी पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाती है, आपका पूरा दिन चेंज हो रहा है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी में एक चेंज आ जाता है। आपकी पर्सनैलिटी में भी, अब तो मैं क्या ही पूछूं, आपकी पर्सनैलिटी वो बन गई होगी 25 साल से इस तरह से करते हुए। बट क्या ये जो एंकर है ये घर के अंदर भी जागता है कभी कि बेगम ने कहा हो कि इसको घर छोड़ के आया करो, ऑफिस छोड़ के आया करो? एग्जैक्टली ऑफिस छोड़ के आया करो। आपको पता है स्ट्रेसेस बड़े होते हैं इसमें, और आपको व्हेन यू आर कमिंग ऑन कैमरा तो आपने वो शो नहीं करना होता, स्ट्रेसेस होते हैं बाज दफा। आपको मैं ये भी बताऊं कि एक तो आम आपकी लाइफ रूटीन चल रही होती है, लेकिन बाज दफा ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा सेटबैक पहुंचता है। मैंने जब स्टार्ट किया, माय मदर अल्लाह गरी के रहमत करे, वो मेरी इंस्पिरेशन थी, शी वाज माय टीचर एज वेल।
تو اس اینکرنگ میں پروگرامنگ میں پڑھی لکھی خاتون تھیں, ان سے ڈسکس کرنا سب کچھ کرنا, بٹ وین شی گاٹ ill in 2022 تو میں شوز بھی کرتا تھا. تو آپ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ بڑا ہارڈ ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ جب اسٹوڈیو میں آتے ہیں پھر آپ کی جتنی وریز ہیں ٹینشنز ہیں وہ آپ کو سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے. تو اس طرح ہوتا ہے, اب سٹریسز ہیں. اور جیسے آپ نے جو گھر کے کام کاج کی بات کی تو وہ obviously یہ مجھے ذرا ایڈوانٹیج ہے کہ رات 10 بجے کوئی ایسا جو ہوتا نہیں ہے ایکٹیویٹی, تو جب میں آفس اپنے آتا ہوں, اچھا میری ہمیشہ سے روٹین ہے, SOP ہے میرا کہ I always come to my office at least 4 hours before the show. Yes, ہم نے دیکھا آپ کو آپ پہلے سے, تاکہ میں اپنے آپ کو کنڈیشن کر سکوں اس انوائرمنٹ سے. آپ ہوتا ہے نا بعض دفعہ تو بالکل آپ جسٹ سمپلی انٹر, جی بعض دفعہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن جو SOP میں نے یہ رکھا ہے اپنا کہ I always come to office 4 hours minimum, تاکہ میں اپنے آپ کو کنڈیشن کر سکوں, مجھے پتہ چلے. تمام چینلز کو بھی مانیٹر کرتا ہوں, اٹس اے لرننگ کرو. اکلے کل کوئی نہیں ہوتا, میں تمام چینلز کو, ہمارے پرائیویٹ میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے, انٹرنیشنل میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے, ان کو بھی میں آبزرو کرتا ہوں. اس وقت جو ہے دیکھیں آپ کو دور حاضر میں ریلیونٹ لینے کے لیے اپنے آپ کو بھی بالکل کمپیٹیٹو ایج اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. PTV وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اٹس اے اسٹیٹ براڈ کاسٹر, لیکن پیپل جو آپ کے ویورز ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ آپ سے کچھ خواہشات ہوتی ہیں. آپ کوئی ایسا irrelevant ٹاپک نہیں لے سکتے جو وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے یا دیکھنا نہیں چاہ رہے, اور آپ کوئی اور ہی گفتگو کر رہے ہیں. ہاں وہ نہیں دیکھنا چاہتے, وہ پھر بلکہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں سم ٹائم. اور آپ کی ماشاءاللہ اتنی فالوئنگ ہے, لوگ آپ سے کہتے ہیں ڈائریکٹلی یہ کیوں آپ نے کیا اس طرح, یا وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ کیوں نہیں بحث کر رہے جو کہ اس وقت سب سے سلگتا ہوا موضوع ہے. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے ایک ایسا موضوع ہوتا ہے جو کہ سلگتا موضوع ہوتا ہے, لیکن PTV پہ رہتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے ہمیں بہت ذمہ داری سے بات کرنی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو اس پہ شاید بہت زیادہ بات ہو جائے اور ہو سکتی ہے مارجن ہوتا ہے, بٹ آن اسٹیٹ ٹیلی ویژن آپ کو پتا کہ ریسپانسبل کانٹینٹ ہی جائے گا. بالکل, آپ ہر بات نہیں کریں. شاید میں آپ کو بھی بتاؤں کہ اب PTV ہیز کم آف ایج کہ اب پہلے وہ ورڈز جو ہمارے ٹیبوز ہوتے تھے اب وہ ہم بڑے آرام سے لے رہے ہوتے ہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم بات چیت چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, PMLN, پیپلز پارٹی, تمام متنازع معاملات. اب PTV میں بھی پہلے ظاہر بات ہے آپ ایولیوشنری سٹیج ہے, ارتقائی عمل ہے, لیکن اب تو کافی ہم بھی کھلی ڈلی گفتگو کرتے ہیں. اسٹل وہی چیز ہوتی ہے انوار صاحب کہ ہمیں زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, تو وہ obviously جو اکثر لوگوں کے گلے بھی ہوتے ہیں نا کہ یہ چیز تو اس چینل پہ ہو رہی ہے تو PTV اس کے ساتھ کیوں نہیں چل رہا, کمپیٹ کیوں نہیں کرتا. جیسے وہاں وہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے, سینسیشنلائزیشن ہو رہی ہے, وہ نہیں کرتے. اٹس بیکاز PTV کسی کمپٹیشن میں نہیں ہے, اسٹیٹ کسی کمپٹیشن میں نہیں ہوتا, وہ ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو لے کر چل رہی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لوگوں کو بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. انوار صاحب بیلنس کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ بڑے دور آپ نے بھی دیکھ لیا, اب تو ہر دور کا ایک اپنے مسائل ہوتے ہیں اور obviously ایک طرح سے اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہاؤ ڈو یو مینج؟ میں اس میں دیکھیں جی بڑا سمپل اینڈ تھم رول یہ ہے کہ آپ جیسے ابھی آپ لوگوں نے ابتدائی میں بھی کہا کہ باعث نہ ہو, امپارشل رہیں, اور آپ اپنے الفاظ کے چناؤ میں بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے. میں کبھی بھی, میری حد الوسع کوشش ہوتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم کہ ایتھکس کا جو دامن ہے وہ میں نے ہاتھ سے نہیں کبھی چھوڑا. کوئی اگر کسی نام سے پکارا جاتا ہے یا اس کا جو نام ہے میں ہمیشہ وہ لیتا ہوں, یا میں مطلب کہ آپ علم ہے ہماری سیاست میں ایسے بھی گفتگو ہوتی ہے, لیکن میری ایز اے اسٹیٹ چینل اینکر میری ہوتی ہے کہ اگر اس وقت PTI اپوزیشن میں ہے تو میں ان کے چیئرمین یا بانی چیئرمین PTI کو فارمر پرائم منسٹر, کیونکہ وہ پرائم منسٹر رہے, اسی طرح جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے تو اس وقت ان کا نام بھی احترام سے نام لینا. دوسرا, سیاسی جماعتوں کی پالیسیوں سے آپ اختلاف کریں, نہ کہ آپ جو ہے وہ پرسنلائز اور کسی کا ایجنڈا فالو نہیں, کہ ایجنڈا سیٹنگ جو ہے دیٹ ہیز نیور بین مائی پرائیورٹی. میں جو موضوع ہے اس کے میرٹ پہ, جو سوال ہیں اس کے میرٹ پہ بنانا. اور اگر آپ میری تو ابھی تک کا جو 25 سال جیسے ہم بات کر رہے ہیں, اور جو ہمارا شو ہے الحمدللہ سچ تو یہ کے نام سے, it was started in July 2003, now we are sitting in April 2025. 2003, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ longest running current affair program ہے, اس میں بہت سے نشیب و فراز بھی آئے. یہ نہیں کہ it's a smooth sailing, میں آپ کو یہ بتاؤں بڑے پریشرز بھی آتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ظاہر بات ہے ہمارے ہاں جیسے سیاست میں ایک پولرائزیشن ہے, ہمارے جرنلزم میں پولرائزیشن ہے, ہماری سوسائٹی میں اب تھوڑا سا تناؤ اور پولرائز انوائرمنٹ ہو گیا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیلنس رکھیں, اور کسی مطلب یو ڈونٹ ہولڈ اینی بریف فار اینی پولیٹیکل پارٹی.
تو آپ پھر جو نو اسکیلیٹنز ان دا کبرڈ اور اس میں جو موضوع ہے اس کو میرٹ پہ لیں اپنے اور پھر چیزیں ٹھیک رہتی ہیں. جی ویسے تو انوار بھائی پرائیویٹ میں یہ چیز زیادہ ڈسکس ہوتی ہے کہ کبھی لفافہ تو نہیں ملا تو آرزو ہی رہ گئی آرزو ہی رہ گئی آن اے لائٹر وین. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی بڑا مجھے ہوتا ہے بعض دفعہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میرا پروگرام کا نام ہے سچ تو یہ ہے, تو مجھے اکثر لوگ سوشل میڈیا لکھتے ہیں کہ پی ٹی وی اور سچ, تو میں ہمیشہ ان کو بعض دفعہ جواب دے دیتا ہوں, بعض دفعہ نہیں دیتا. میں کہتا ہوں سچ جو ہے بڑی ریلیٹو ٹرم ہے. اب سبین اور شعیب کے لیے جو سچ ہے ہو سکتا ہے میرے لیے وہ سچ نہ ہو. جو میرا سچ ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی 100% سچ تو اس دنیا میں کسی کے پاس ریلیٹو ہے نا, ریلیٹو ہے. جو میرا بیانی ہے میں سمجھتا ہوں یہ سچ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح اور غلط اور سچ اور جھوٹ یہ سب ریلیٹو ٹرمز ہیں. ایگزیکٹلی. اور جہاں تک آپ نے اس کی بات کی تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ میں نے کہا نا کہ جب کسی کے آپ ایجنڈا کو نہیں فالو کرتے تو پھر کہاں لفافہ اور کہاں کیا پتا آفر ہوئی آپ نے ریجیکٹ کیا نا. میں تو کانٹیکسٹ میں پوچھ رہا ہوں نا. ہاں ویسے میں نے کہا اس لیے میں نے تمہید میں کہا نا کہ وہ ہوتا تو پرائیویٹ میں یہ ٹرم زیادہ استعمال ہے. کچھ ویڈیوز بھی مائنڈ میں ویسے چلنا شروع ہو گئی. ہم تھوڑا سا کلیریفائی بھی کرتے ہیں ٹرم استعمال کی جا رہی تھی جو لوگوں کی پرسپشن ہوتا نہیں ہے ایسا. یہ ہوتا نہیں ہے کہ ہم نے پرائیویٹ میں کام کیا ہو تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کام کا ٹرم استعمال وہی والی بات ہے, آرزو ہی رہے گی پرائیویٹ میں رہ کے بھی. آپ کی بھی ہماری جوکس اپارٹ اس میں ایک جملہ واقعی آرزو ہی رہے گی نہیں ہوا کبھی. یہ ساری جو ہے نا یہ پرسپشن ہے. آج کا یوٹیوب کا ہمارا کلپ جائے گا انوار بھائی سبین شیف کی آرزو کیا رہ گئی, لفافہ رہ گیا. ابھی F9 پارک میں کبھی کبھی آپ کو دیکھتے ہیں جاگنگ کرتے ہوئے, ڈیلی جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ایٹ لیسٹ کم از کم جو ہے وہ 4 to 5 days a week تو کرتا ہوں. ماشاءاللہ. You feel good fresh. ہاں other than being, آپ دیکھیں میں جیسے اب بات ہوئی ٹینشنز اور سٹریسز کی, میں سمجھتا ہوں کہ you need time for yourself. می ٹائم جو ہوتا ہے, اور اگر آپ واک ان دا پارک ہو تو آپ انجوائے کرتے ہیں اس نیچر کو, ٹینشنز بھی ختم ہوتی ہے اور آپ فٹ بھی رہتے ہیں. اپنے شو میں آئے ہوئے مہمانوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے جاگنگ کرتے کرتے؟ بعض دفعہ ہو جاتی اور بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بہت سا سوچنے کا مواد بھی مل جاتا ہے. بالکل ملتا ہے. when you walk alone اور آپ نے ایئرپورٹس لگائے ہو تو آئی تھنک زیادہ آپ سوچتے ہی تب ہیں اس وقت. آپ کو بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, ٹاپکس آ رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ پورا دن آپ نے, جو کہ آپ کا تو کام زیادہ ٹف ہے کرنٹ افیئرس کا, آپ کو ہر سیکنڈ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. تو اس میں آپ سوچنا چاہیے کیا خبر لوں اور کیا نہ لوں, یہ لوں تو کیا اینگل لوں, چونکہ ظاہر ہے اگر آپ ڈفرنٹ اینگل نہیں لے رہے تو پھر آپ کا کام تو متاثر ہو جائے گا. ایگزیکٹلی جی. اور آپ یقین کریں کہ سم ٹائمز میں کوسچنز جب بنا رہا ہوتا ہوں, میری عادت ہے جیسے آپ کے پاس کارڈز ہیں, میں اس کو فالو کرتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ایکسپیرینس جتنا بھی ہونا میرے پاس رائٹر ضرور ہونا چاہیے, پوائنٹرز ہونے چاہیے. تو whenever I am thinking of my guest تو میں بھی سوچتا ہوں کہ کیا سوال ہونا چاہیے, کوئی ہٹ کے بات ہو, سٹارٹ کیسے کریں گفتگو, how will initiate the dialogue. آپ بھی سوچتے ہیں؟ جی ہمیں لگا بس ایک فلو میں, اب آپ کو تو ایکسپیرینس ہے نا ماشاءاللہ. ہمیں لگا صرف ہم ہی سوچتے ہیں. نہیں دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اینکر ہے تجربہ آپ کا جتنا بھی ہو لیکن ہر شو نیا شو ہوتا ہے. صحیح بات ہے. آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے کہ میرا پچھلے ویک کا شو بہت اچھے ہو گئے تھے, اس ویک میں I will take it lightly. پچھلے شو پہ ریلائی نہیں کر سکتے آپ. بالکل جیسے ہر بیٹسمین یا بالر کے لیے نئی اننگز سے یو سٹارٹ فرام زیرو. صحیح بات ہے. اگر 50 مارتے ہیں, 100 مارتے ہیں, 20 مارتے ہیں, تو اس میں اینکر کے لیے بھی ہر شو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. میرا یہ کبھی کانسیپٹ نہیں رہا کہ پچھلا شو اچھا ہو گیا تھا تو آئی ول ریلائی, اور میں تو obviously ہر دن آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہوتا ہے, ادروائز ایک سیلف سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے نا, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. انور صاحب ڈیجیٹل دور اب جس طرح سے آپ نے تو 2003 جب ڈیجیٹل تھا ہی نہیں, ایک طرح بالکل بھی نہیں تھا obviously, پھر آہستہ آہستہ کر کے ظاہرہ ہم نے دیکھا تھوڑا تھوڑا رجحان, اور اب تو آپ دیکھیں کہ ہر اینکر جو ہے, اب جرنلزم جو ہے وہ ڈیجیٹل آپ دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ ہو رہا ہے ایک طرح سے. اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن رکھنا, ٹرینڈ میں رہنا, ایک طرح سے لوگوں کو انوالو کرنا, ڈو یو فیل دس پریشر؟ ایگزیکٹلی جی, بہت زیادہ. اور میں جیسے ابھی شعیب نے بات کی کہ یہ جو جملے ہیں نا یہ آپ کی کلپ جو ہے اس کا موضوع بن گئے ہیں, تو اب تو بہت زیادہ میں پرٹیکولر ہوں اس کے بارے میں. مطلب اگر کوئی میں نے ایکسکلوسیو کیا ہے تو ابھی شو, جیسے ہمارا ایک پالیسی ہے کہ شو کے ٹیلی کاسٹ ہونے کے بعد when it gets on YouTube then you can have your clips, تو وہ میری اپنی ٹیم کو میں بڑی اپنی آن ہیلز رکھتا ہوں. اور مجھ سے کافی زیادہ پی ٹی وی میں جو بھی ہماری ٹیم کا حصہ بنتے, کچھ 6-7 مہینے بعد وہ کبھی کہتے ہیں ہمیں وی نیڈ اے بریک, اور ہمیں جو ہے وہ ذرا کچھ ریلیکس کرنا ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ ڈیجیٹل دور میں جب آ گئے ہیں
دیکھیں اپنے آپ کو اگر آپ ریلیونٹلی رکھیں گے تو یو ول بی لاسٹ ان تھن ایئر. یہ ایسا میڈیم ہے کہ ہمارے سینئرز کہتے تھے کہ اگر آپ ٹیلی ویژن میں مہینہ نہ آئیں تو پیپل ول اسٹارٹ فارگیٹنگ یو. آپ کو کنسسٹنٹلی پرزیویرنس کے ساتھ یو ہٹ دا اسکرین ایوری ڈے ود آل دا ٹیکنالوجیز یو ہیو. لیکن اب ظاہر بات ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی وی 2003 میں جو تھا میں 2025 میں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھوں گا. اور میں اب دیکھیں اب یہ ایک ایسا دور ہے کہ آپ کا اب تو موبائل اسمارٹ فون از یور ٹیلی ویژن. ایبسلیوٹلی. اور میں نے اب خود نوٹ کیا اپنا بھی میں نے دیکھا کہ اب ہمارا اٹینشن اسپین جو ہے بہت کم ہو گیا ہے. میں خود بازار بیٹھا ہوتا ہوں تو میں اکثر ریلز دیکھ رہا ہوتا ہوں. لمبی ویڈیوز نہیں کوئی دیکھ سکتا. اب آپ مجھے بتائیں کسی کی اتنی طویل گفتگو آپ بور ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں جی کرکس تو اگر آپ کی کلپس نہیں ہیں شوز کی تو کوئی دیکھے گا ہی نہیں. کون دیکھے گا؟ پورا شو واقعی دیکھنا ممکن نہیں ہوتا. چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ. اور ریلز کی جو آپ نے بات کی نا وہ ٹینشن سپین آپ یہ دیکھیں نا ایک تو ریلز آئی ایم شیور کہ چونکہ آپ کا کام ہی کرنٹ افیئرس کا آپ کے سامنے نا کانٹینٹ اس کے حساب سے آ رہا ہوتا ہوگا. جی وہ آٹومیٹک. اب ہمارا کام یہ کہ اس میں پولیٹیکل تو بہت کم لیکن سوشل ایشوز بھی انٹرٹینمنٹ بھی اسپورٹ بھی. تو ہمارے پاس جس طرح کا کانٹینٹ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا دماغ پریشان رہتا ہے کہ تم نے جانا کس طرف ہے. انٹرٹینمنٹ میں جانا ہے, اسپورٹس میں جانا ہے, سوشل کی طرف جانا کدھر ہے. ہمارا دماغ ذرا کنفیوز رہتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میں اور سبین جب کوئی گیسٹ ہو ہم کوئی سوال کریں آگے سے جواب آتا ہے جی اچھا. تو آپ کے ساتھ تو I'm sure ایسا نہیں ہوتا ہوتا ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وین وی انوائٹ پولیٹیشینز تو ہمارے پاس ایک ہی تمام چینلز کے سرکٹ میں 20-25 لوگ ہیں ہر پارٹی کے. آپ نوٹ کریں وہی سرکولیٹ ہو رہا ہے. آپ بیک وقت ایک دفعہ وہی گیسٹ لائیو بیٹھا ہوتا ہے اور سیم ٹائم پہ چلتا ہے وہی گیسٹ ایک گھنٹہ پہلے ریکارڈ کیا ہوتا ہے. وی ہیو اے اسمال پول کیونکہ وی نیڈ پیپل who are more articulate یا جن کو پولیٹیکل سینس ہو نالج ہو. تو وہ پارٹی نے بھی ان کے چونکہ میڈیا سیلز بنے ہوئے ہیں تو ان کے اسپیسیفک لوگ جی. لیکن سم ٹائمز آپ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں کوئی نئے چہرے کیونکہ آپ کی اسمبلی میں یا آپ کے پولیٹیشنز میں آتے ہیں تو اگر وہ نہیں بول رہے تو آپ یقین کریں کہ ایک ان کو میں نے بلایا اور میں اتنا لمبا سوال تمہید باندھ کے ان کو ادھر سے گھوم کر آتا تھا پھر چھوٹا سا جواب پھر میں ادھر سے آتا تھا. تو مجھے ذرا پتہ جیسے ہم وی آر پلگ تو میرا پروڈیوسر کہتا ہے سارے بڑا آپ کا زور لگ رہا ہے. آپ کے کیس میں ایک اور مسئلہ دیکھیں آپ اکیلے ہوتے ہیں جی. ہمارے کیس میں ہے کہ میں سوال کرتا ہوں نا گھما گھما کے جواب نہیں یہاں سے جواب آتا ہے. وہ دوسرا مینٹلی پریپیئرڈ رہتا ہے نا کہ ٹھیک ہے وہ جواب نہیں دیا تو ایک نے سوال کرا تو دوسرے کے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہے تو اچانک سے آپ اٹھا لیں گے اس بات. آپ کے کیس پہ آپ نے کرنا جو کرنا تو اس میں یہ ایشوز ہوتے ہیں بعض دفعہ ہمارے مطلب بعض ایسے ہوتے ہیں. دیکھیں بہت سے پولیٹیشینز بھی گرو کرتے ہیں. اس میرے 25 سال کے سفر میں نے بہت سے پولیٹیشینز کو دیکھا کہ آج ماشاءاللہ وہ بہت اچھے اپنے اس میں مین اس میں آ گئے ہیں سلاٹس میں آ گئے ہیں. پھر ابھی ایون سال ہو گیا اسمبلی کو نئے چہرے جو آئے ہیں they have started. جب وہ پہلی دفعہ شو میں نے انہیں بلایا تھا اب جب میں بلاتا ہوں I can feel the difference. تو ٹریننگ ہو جاتی ہے نا آ کے کانفیڈنس بھی بلڈ ہو جاتا ہے ضروری ہے. انور صاحب کوئی گول آخر میں ضرور ہمیں بتائیے گا کوئی گول آگے سیٹ کیا ہو زندگی میں یا آپ بھی وہی ہیں کہ جسٹ گو ود دی فلو. دیکھیں جی آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں گول تو آپ کو خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی ہے. گول تو یہی ہے کہ جو پروفیشن ہے کیونکہ اٹس پروفیشن ناؤ جیسے اب پہلے لوگ سوال کرتے تھے کہ اینکرنگ کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ. ابھی بھی کرتے ہیں انوار بھی لوگ. ہاں تو میں ان سے کہتا تھا اٹس اے فل ٹائم جاب. اگر آپ 4 days a week یا 5 days a week شو کر رہے ہیں تو 1-2 دن تو آپ کو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے نہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ٹائم جو کام ہے نا وہ وہی ہوتا ہے جو 1 گھنٹے کا شو جو ایئر ٹائم ہے. آپ تو کہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے وہ جو 1 گھنٹے کے لیے آپ کی پریپریشن ہے ساری وہ 1 گھنٹے کے لیے جو آپ کی پوری آپ کی پوری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. 9 to 5 جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی میں وہ چینجز نہیں آتے. ان کی زندگی جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ اینکرنگ میں آپ کی زندگی کمپلیٹلی چینج ہے. بالکل چینج ہو جاتی ہے. آپ اپنے لائف کو کنڈیشن کرتے ہیں. یو ہیو ٹو ریمین فٹ. میری بڑی حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ گلا نہ خراب ہو بیمار نہ ہو جاؤں. آئی ہیو اے کولڈ الرجی کیونکہ آپ شو میں جا رہے ہیں. میں ابھی آپ لوگوں کے شو کے لیے آ رہا تھا تو میں اپنی گاڑی کے ٹیمپریچر مینٹین کیا کہ اگر طبیعت خراب ہو گئی تو مطلب اور اسپیشلی اگر آپ کو عادت نہ ہو اس میں جلدی کہیں جانے کی تو پھر اور مسئلہ ہوتا ہے. اور ناٹ جسٹ گلا ادروائز بھی آپ ٹھیک ہے میل فیمیل دونوں کے اس میں آپ اسکرین پہ آ رہے ہیں آپ کو اپنا خیال بہرحال رکھنا ہے. بالوں کا بھی خیال رکھنا ہے اسکن کا بھی خیال رکھنا ہے. الرجی نہ ہو جائے کوئی خراب نہ ہو جائے آپ کا چہرہ کوئی نشان نہ پڑ جائے. بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے احتیاط کرنی پڑی ہوتی ہے. اینڈ ناٹ جسٹ اینکر جی پوری ٹیم
یہ پروڈکشن کی ٹیم کی ہم ضرور بات کریں گے. ان کی بھی جو لائف ہوتی ہے نا بہت ہم سے زیادہ میں کہوں گا وہ یہ آپ کو بات آئی ہے آپ نے خود سے نہیں میں نے اس میں خود کیا کہ میں آپ سے پوچھنے لگا تھا. دیکھیں نا ہمارے درمیان ایک اور چیز کامن ہے نا, پی ٹی وی کے ہاں نہیں ارے کامن ہے نا, کامن یہ ہے کہ جو ہمارے پروڈیوسر تھے وہ باپ کے پروڈیوسر دیکھیں وکاس بن گئے, ہی از امیزنگ. تو میں نے کہا میں ان کی طرف سے بھی بات کرنا چاہتا تھا. اجے جی جتنی ٹیم ہے, ٹیکنیکل ٹیم, ہمارے پروڈیوسرز بھی, آپ کے پروڈیوسر بھی, میں میک اپ کی بھی بات کروں گی, مطلب ہر کوئی دل سے آپ سب کا شکریہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے عمران بھائی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے ہمیشہ ملاقات کر کے. ہم باقی جس طرح سبین آپ نے آغاز میں ہم سیکھتے ہیں, آپ اسکرین پہ ہوں, آپ اسکرین پہ نہ ہوں, آپ ویسے کہیں ملاقات کریں, یو لرن فرام ہم ایکچولی. تو وی آر بلیسڈ ٹو ہیو humble and amazing people around us. Tarnabi, thank you very much once again for joining us today. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اپنے کوئی سوال ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم عمران بھائی سے مزید پوچھیں, آپ واٹس ایپ کریں, ہم وہ سوال ان سے کریں گے, جواب آپ تک پہنچائیں گے. سو ہماری آڈینس بھی سوال کر سکتی ہے ان سے. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.